اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب تلاوت کلام پاک شروع فرمائیں. جناب قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ارشاد ہے اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں یہ کافر ہمیشہ رہیں گے. کوئی اپنے سرداروں اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام باعزت تھا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ٹھیک ٹھیک سچی بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میڈم کوشچنر اور کے آپ کو موقع دیتا ہوں انشاءاللہ جی. کوشچن نمبر 6209 جناب میر کرام خان صاحب. جناب میر کرام خان صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. میں مطمئن ہوں جواب سے. اوکے تھینک یو جی. کوشچن نمبر 6230 محترمہ حمیرہ خاتون صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب اس میں ایک تو حسب معمول یہی بات ہے کہ یہ سوال کا جواب جو ہے یہ 5 ماہ کے بعد مجھے موصول ہوا ہے. دوسرے جو اس میں اہم 2 چیزیں میں نے پوچھی ہیں وہ اس کا جواب اس میں ہے ہی نہیں. ایک میں نے کوٹے کا پوچھا ہے کہ کوٹا کتنا مقرر ہے. یہ پوچھ کے تو میرے خیال میں یہ میرے فلور کے اوپر 8واں 10واں سوال ہے کہ میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ آخر کوٹا معذوروں کا اقلیت اور خواتین کا کتنا ہے, لیکن کوئی کوٹا بتا نہیں رہا. کوئی ڈپارٹمنٹ اس کا پتہ نہیں یا ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہے. دوسری میں نے جو اس میں بات پوچھی ہے وہ طریقہ کار ہے. اب طریقہ کار میں جو انہوں نے بتایا ہے وہ DSC کا کوئی مفہوم انہوں نے دیا ہے, لیکن کوئی طریقہ کار اس میں وضع نہیں کیا گیا. تو اس کا اگر پلیز مجھے بتایا جائے کہ یہ کیوں.
کنسرن منسٹر صاحب سپلیمنٹری نثار محمد صاحب مائک کو ایک دفعہ پریس کریں، ایک دفعہ نثار محمد صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. زما په ضلع مومن کې د ماحولیاتو په حواله باندې هلته د اوسپنې کارخانې خلکو راوړي دي، د نورو صوبو والا راغلي دي او هلته کارخانې جوړې کړي دي. هغه بې تحاشه ماحول خراب کړی دی، لوګي دي، تکلیف ته خلکو ته بیماری لګېدلې دي. څو وارې موږ شکایات هم وکړل، زمونږ د متعلقه ډپارټمنټ ماحولیاتو ته اپلیکیشن هم رالل د عوامو د طرف نه، خو هغې کې هېڅ څه ونه شو، بلکې یو ورځ نیمه هغې کې هغه کارخانې بندې کړې شو، دوباره هغه بیا په ډېر قصه باندې خلاصې کړې شوې. زما د وزیر صاحب نه دغه خواست دی چې دغه ماحولیات په حواله باندې زموږ دغه کارخانې دې بند کړی شي او هغوی ته دې دا دغه وکړی شي چې هغوی فلټر ولګوي او دغه وزیر صحت چې کوم لوګي پرېږدي او څومره تکلیف دی، او بلکې دا دامره ګنجان آباد علاقو کې هم دي چې څه زما د غلنۍ په هیډ کوارټر کې دننه هم دي، زما د انتظامیه د سترګو لاندې دي. نو دغه ډېر یو لوی تکلیف دی، د دغې په حواله باندې چې وضاحت وشي. نگہت اورکزئی صاحبہ. جناب اسپیکر صاحب، جو میرا بی بی نے سوال کیا ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ چلا آ رہا ہے کہ ڈس ایبل کے لیے اور خواتین کے لیے کتنا کوٹا مقرر کیا گیا ہے، لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ اس پہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ڈس ایبل منیارٹی اور خواتین کے لیے باقاعدہ طور پہ سی ایم نے جو اعلان کیا تھا وہ اس پہ مطلب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. نہ صرف فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن سب ڈپارٹمنٹ ایسا کر رہے ہیں. اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب، میں ایک کیونکہ ماحولیات کے اس سے بات ہوئی ہے، میرے کولیگ نے بات کی ہے، تو میں ایک سجیشن دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے توسط سے منسٹر صاحب کو کہ ایک ایسی جگہ ہمیں مختص کر کے دیں کہ جس میں 144 لوگ جو ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ پودے لگائیں اور وہاں پہ اس کو خیبر پختونخوا اسمبلی 2018 کا نام دیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایک روایات جو ہے تو وہ شروع ہو جائے گی. تو ہر 5 سال کے بعد جب آئیں گے ہر سال، بلکہ اگر 144 پودے لگتے ہیں تو اس سے ماحولیات میں بہت زیادہ اثر بھی پڑے گا اور اس سے ہمارے جو درخت ہیں وہ بھی پھلیں گے اور پھولیں گے. تو ماحولیات کے حوالے سے میری ایک تجویز تھی، اور منیارٹی اور ڈسیبل اور اس کے کوٹے کے لیے یہ ضرور میں بھی بات کرتی ہوں، دوسرے لوگ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں سیٹسفیکشن جواب نہیں ملتا. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اشتاق عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، جس طرح میرا بی بی نے بات کی ہے کہ کوٹے کی بات کی ہے، تو کوٹا ابھی جو میں نے معلومات کی ہے کہ ہمارا کتنا کوٹا ہونا چاہیے مزدور اور ڈسیبل لوگوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ 1 سے لے کے 2%، لیکن ابھی کنفرم نہیں، مجھے کنفرم کر کے وہ بتائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح آپ نے جو اور امپلائیز کے بارے میں پوچھا تھا، جو آپ نے یہ ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جو آپ بتا رہی ہے، ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی ہے، اس کے تھرو ہوتی ہے، جو ہمارے کلرکس ہوتے ہیں، ہمارے جو اور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا تھا ہمارے جو 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس نہیں تھا پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ، اس میں ہم بھرتی نہیں کر سکتے تھے، FDC میں ہم بھرتی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ باقی جن جگہوں پہ آپ کو سارا تفصیل آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر بات کر لیتے ہیں. اشتاق صاحب، ان کے 2 آنریبل ممبرس کی جوابات. اچھا، مجھے اشتاق صاحب، اشتاق عمر صاحب، میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ کچھ کارخانے جو کہ 18 امینڈمنٹ کے پاس یہ ہمارے مرج ایریا کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس آئے، ابھی وہ ہم سٹاف بھی بھیج رہے، آفس بھی کھول رہے. انشاءاللہ ان کا جو مسئلہ ہے، ان کو اگر یہ چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کو بٹھا بھی دیں گے. ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، انوائرمنٹ کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میڈم نے بھی ایک تجویز دی ہے. اشتاق صاحب، آپ نوٹ کرتے جائیں جو آنریبل ممبرز آپ کو نگہت بی بی نے جس طرح مجھے کہا ہے آپ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. نگہت بی بی نے جس طرح مجھے اشارہ دیا ہے، جس طرف بالکل میں تو خوش ہوں کہ آپ لوگ آئیں. جس طرح کل آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، میں خوش ہوں کہ اس طرح دوبارہ بھی آپ ہمارا مدد کریں گے. جس طرح پورے پاکستان میں، بالخصوص میں سارے پارٹیوں کو اور اپنے پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب پارٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے KP کا ٹارگیٹ کل 20 لاکھ تھا، پورے پاکستان کا 35 لاکھ تھا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم 30 لاکھ سے اوپر گئے. تو آپ آئیں، بے شک آپ آئیں، مجھے خوشی ہوگی. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں. میں تمام آنریبل ممبر سے ریکویسٹ کروں گا
کہ 2 سپلیمنٹری کوشچن میں لوں گا کہ تمام کوشچن کے جواب آ سکیں، اور ایک دفعہ جب منسٹر صاحب اس کی رپلائی دے دیں تو اس کا بعد میں کسی ممبر کو موقع نہیں دوں گا۔ کوشچن نمبر 6239 حمیرہ خاتون صاحبہ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ سوال کا جواب جو ہے اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے۔ میں نے جو سوال پوچھا ہے وہ ائمہ کرام مساجد کے خطبہ اور امام کرام کی تنخواہوں کے بارے میں ہے، جس میں میرے سوال جز نمبر 1 میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی تنخواہیں مقرر نہیں کی گئی، جبکہ اس سوال کے جز نمبر 2 کا جو جواب ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم 10,000 کی تنخواہوں کے اوپر اعزازیے کے طور پہ سوچ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فنڈ فالو میکنزم کا طریقہ کار جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یا تو اگر انہوں نے نہیں کہا ہے کہ ہم نے مقرر ہی نہیں کی تنخواہیں، تو پھر کس چیز کے اوپر یہ اعزازی اور یہ چیز اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ ہو رہا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں، یا اگر انہوں نے کی ہے تو پھر اوپر انہوں نے نہیں کا جواب کیوں دیا ہے؟ اور ویسے بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے علماء کرام کے لیے جو ہمارے دین کا اتنا ایک بڑی خدمت کرتے ہیں، وہ ہمارے مساجد اور ممبر و محراب کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو 10,000 کی تنخواہ ویسے بھی ایک آپ دیکھیں آپ کے پروفیسرز اور آپ کے جو میڈیکل اور یونیورسٹیز میں پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں یا لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں کو اور اس کا تنخواہوں کا تناسب آپ نکال کے دیکھیں۔ تو میرے خیال میں پہلے تو اس سوال کا یہ مسئلہ حل کریں کہ مقرر ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ تنخواہیں مقرر ہیں، لیکن انہوں نے تو شروع میں ہی نہیں کا جواب دیا ہے۔ نہیں کا جواب محکمہ نہیں خبر کہ کیا پتہ ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ۔ عنایت صاحب، جناب عنایت صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، میں متعلقہ وزیر کی توجہ چاہوں گا۔ ہاؤس ان آرڈر۔ ارباب جانداد صاحب، اجمل خان صاحب اپنی سیٹوں پہ آپ بیٹھ جائیں۔ ہاؤس ان آرڈر۔ میں جناب اسپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس پہ اگر حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو میں خود حکومت کو اس پہ خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں سچی بات ہے اس کو دل سے اکنالج کروں گا، کیونکہ مساجد اور مدارس کا انتظام و انصرام ہماری کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ چندوں پہ نہیں چلنے چاہیے بلکہ حکومت کے فنڈز پہ یہ ساری چیزیں، ان کا ائمہ کرام کے سٹائپنڈز کے ساتھ ساتھ ان کا جو باقی بجلی اور مینٹیننس کا اور آپریشن کا فنڈ ہے وہ بھی اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ سوال میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا پرانا پروجیکٹ ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ ابھی تک ان کو پیسے نہیں ملے ہیں۔ البتہ آپ نے اینڈ میں لکھا ہے کہ جو اس کا فنڈز ٹرانسفر کا میکینزم ہے اس کو ایوالو کیا گیا ہے، اور ہم اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اوپن اینڈڈ ایک بات ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے تو 3-4 سال ہو گئی، حکومت ہمیں اسپیسیفکلی بتا دے، کوئی ٹائم فریم بتا دے کہ اس ٹائم فریم کے اندر اس پروجیکٹ کو وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ حمیرہ خاتون صاحبہ جی، سوری نعیمہ کشور صاحبہ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، ابھی 2 دن پہلے میں پڑھ رہی تھی اخبار میں تھا کہ اس کے لیے طریقہ کار وضع ہو رہا ہے اور دیا جا رہا ہے، اور بجٹ میں بھی ایلوکیشن ہوا ہے۔ تو اگر ادھر یہ جواب دیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں کہ نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کا ہونا چاہیے، کمیٹی میں ریفر ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ بجٹ میں ایلوکیشن اگر ہوئی ہے تو کیوں نہیں دی جا رہی۔ دوسری میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ اعزازیہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں تو مرکز میں جتنے مساجد ہے وہ اوقاف کے اندر ہے، اور تمام جو ائمہ کرام ہیں ان کو گریڈ 14 کے برابر ان کو تنخواہیں اور دیگر مراعات دیے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ پھر کیوں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ہم ایک اعزازیہ پہ ان کو کیوں ٹرخا رہے ہیں؟ جس طرح ہمارے مرکز میں تمام جو ہمارے مساجد ہے ادھر پالیسی چل رہی ہے کہ گریڈ 14 کے برابر ان کو تمام اعزازیہ دیا جا رہا ہے، ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کو مراعات دی جا رہی ہے، تو ادھر ہمیں صوبے میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس کو ایک ساتھ کرنا چاہیے، اس کو اگر کمیٹی میں ریفر کرے اور ہمیں مرکز کا دیکھنا چاہیے کہ مرکز میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرے تو بہتر ہوگا۔ منسٹر کنسرن میڈم، منسٹر سپلیمنٹری سب دو کرتے ہیں میڈم، 2 ہو گئے۔ شکریہ اسپیکر صاحب، میں پہلے تو اس کا یہ ہمیرا بی بی کو یہ جو نہیں کا جواب دیا گیا، یہ اس کا دیا گیا ہے کہ جو تنخواہ ہے یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ اعزازیہ ہے۔
نہیں کا جواب اس نے جواب مانگا تھا سوال کہ کوئی تنخواہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، کہ یہ تنخواہ نہیں تھا، یہ اعزازیہ تھا، اس لیے جو اس کا جواب نہیں میں دیا گیا ہے، اس کا جو جواب ہے وہ اس لیے نہیں میں دیا گیا کہ تنخواہ نہیں، یہ اعزازیہ ہے۔ اس مقصد کے لیے ابھی تک کوئی رقم مختص نہیں کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا سی ایم صاحب کے ساتھ 2-3 میٹنگ ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ وہ کام انشاءاللہ ابھی بہت جلد ہو جائے گا۔ اور یہ جو ابھی تک اس کو التوا میں پڑا ہوا ہے، یہ اس کا جو فنڈ فلو میکنزم کے لیے ہم نے محکمہ خزانہ کو اپنی تجویز ارسال کی ہے۔ انشاءاللہ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد ہماری بھی خواہش ہے، ہمارے سی ایم صاحب کی بھی خواہش ہے کہ جلد سے جلد اس کو اعزازیہ اس لیے اعزازیہ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ اعزازیہ ہے، کیونکہ تنخواہ کا پھر اور کچھ پیرا میں لیا جائے گا۔ اعزازیہ 10,000 روپے زیر غور ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے جو لسٹ ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے، تقریباً یہ 22,000 کی 24,000 لگ بھگ ائمہ کرام ہیں۔ اس کے لیے 2.6 بلین اس پہ سالانہ اس کی اخراجات آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس میں مخلص ہیں، ہمارے سی ایم صاحب میں وہ دیا گیا ہے کہ فوری طور پر اس کو جلد سے شروع کیا جائے۔ ہمارا خاتون صاحبہ سیٹسفائیڈ؟ جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب، لیکن یہی ہم آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ اس کو اعزازیہ کے بجائے تنخواہ کا لفظ اس میں استعمال کریں، اس لیے کہ اعزازیہ میرے خیال میں مجھے نہیں پتہ، لیکن اعزازیہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی وقت ختم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی یعنی طے شدہ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو مستقل بنیادوں پہ کر کے اور اس کا لفظ اعزازیہ کے بجائے تنخواہ میں شامل کیا جائے۔ منسٹر صاحب۔ شکریہ اسپیکر صاحب، یہ جو تنخواہ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، پھر تنخواہ کے لیے پراپر طور پہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ تنخواہ نہیں، یہ اعزازیہ ہے، ہم اس کو کوئی نہیں ٹیسٹ لے رہے ہیں، نہیں اس کا کوئی اسکروٹنی ہوگی، تو اس لیے تنخواہ کا لفظ اگر استعمال کریں گے تو پھر اس کے لیے سرکاری ٹرانسفر بھی ہوں گے اس کے ساتھ، اس لیے ہم اس کو نان ٹرانسفریبل ہے، اس کو مسجد کی کمیٹی ہمیں وہ کریں گے، جو امام مسجد ہے اس کے لیے ہم وہ اعزازیہ دیں گے۔ اس لیے بی بی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تنخواہ نہیں ہے، اگر تنخواہ ہم دینا ہے تو پھر اس کے لیے پراپر ٹیسٹ لینے پڑیں گے، اس کے لیے پھر ٹرانسفر کرنا پڑے گا مولوی صاحبان کو، اس وجہ سے ہم اس کو اعزازیہ دیں گے انشاءاللہ، یہ ہماری حکومت کا ویژن ہے۔ جی میڈم۔ جب یہ مرکز میں یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے اور مرکز میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں اگر ہم صوبے میں ایک اچھا اقدام کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپ کی حکومت کے لیے بھی ایک بہتر اقدام ہوگا، ان کے دلوں میں اچھی جگہ بنانے کے لیے بھی، تو اگر اس پہ آپ سوچا جائے کہ مرکز میں جو ایکسرسائز یا پریکٹس ہو رہی ہے اسی کو اپنایا جائے، اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ جی منسٹر صاحب۔ ٹھیک ہے بی بی، انشاءاللہ ہم بھی اس پہ بھی غور کریں گے سی ایم صاحب سے بات کر کے انشاءاللہ۔ سیٹسفائیڈ جی، تھینک یو۔ کوشچن نمبر 6289 احمد کنڈی صاحب۔ 6289 احمد کنڈی صاحب۔ سر اس پہ مجھے بس رپلائی مطمئن ہے، صرف میں سپلیمنٹری میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ٹرائبل مرجر کے بعد جو ہے اس پہ، کیونکہ کافی سیٹل ڈسٹرکٹ کا تو ساری ڈیٹیل آ چکی ہے پروڈکشن کے حوالے سے بھی اور پیسوں کے حوالے سے بھی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لیے 2019 میں یا 2020 میں، کیونکہ ٹرائبل ہمارا بڑا رچ ہے منرل اور مائنز کے حوالے سے، تو اس کے لیے ان کی کیا پالیسی ہے، یا اس میں کیوں ریونیو جنریٹ نہیں ہوا، یا فیوچر میں اس کے لیے کیا ہے، اگر اس میں تھوڑا سا اگر۔ نثار محمد صاحب۔ شکریہ اسپیکر صاحب، زما دې سره ریلیټډ کوېسچن دا دی د معدنیاتو په حواله باندې چې کوم زمونږ سیس دوی معدنیات اخلي، کم ټیکس اخلي، نو د دې دپاره چې د ماربل کم پر ټن 90 روپۍ دی، د هغې نه د 40 ټن او د 40 ټن ټرک جوړېږي 3,600 3,600 او هغوی هلته کلیکټ کوي 5,000 روپۍ د یو ټرک نه، دغه 1,400 دا 1,400 روپۍ چرته ځي، د دې وضاحت غواړو۔ بله دا چې کانډه چې کوم موږ ورته سکریپ وایو، هغه سکریپ هم دوی په ماربلو کې اچولی دی چې د سکریپ ګاډی ټول خرڅېږي په 4,000 3,000 او دوی په ټیکس دومره لګوي څومره چې دوی په غټ بورډر یا بلاک باندې لګوي، نو دا هم ناانصافي ده، ځکه چې هغې کې وړوکی کاروباري منځ کې متاثره دی، ډېر په تکلیف دی، نو لہٰذا د دې هم وضاحت غواړو چې دغه د کم کړی شي د هغې دپاره، ځکه چې هغه د سکریپ په هغه کې راوستلی شي۔ بله دا چې دوی هلته په ایکاغون کې په سایز باندې په کټ شوي، کله چې ته مایننګ کې او هغه بیا راشي انډسټري ته او هغه انډسټریل پراډکټ شي، بیا هغه د دوی د هغه نه ووته
د دوی جورسډکشن یا د دوی په احاطه کې نه راځي، دوی په هغه سایز باندې هم ټیکس اخلي، دوی په کرش باندې هم ټیکس اخلي. لہذا دغه پیسہ ډیره زیاته په مقدار کې راټولیږي. زما دغه ټوله ټیکه 32 کروڑ روپۍ 32 کروڑ باندې ټینډر شوې ده، او هغه پیسې چې دی د هغې نه علاوه ډېرې زیاتې نورې په دې کې جیبونو ته راځي. لہذا د دغې وضاحت چې وشي او دغه کم ایکسس چې کېږي دغه دې بند کړی شي، په سکرپټ کنډه د سکرپټ ته لاړه شي، او د انډسټری چې کوم هغه د پروډکټ دی په هغې د دوی ټیکس نه اخلي. مننه. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. شوکت یوسفزئی صاحب. جناب اسپیکر، انہوں نے جو اسپیسیفک بات کی ہے اس حوالے سے وہ تو میں اگر تھوڑی دیر بعد اگر میرے ساتھ بیٹھ جائے ڈپارٹمنٹ تو میں ان کے ساتھ بٹھا دوں گا، لیکن جو اسپیسیفک کویشچن ہوا ہے منرل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ریسورسز ہیں اس کے، یہ 2017 کا ایکٹ ہے مائنر منرل ایکٹ، اس کے تحت جو ہے منرل ڈپارٹمنٹ اپنے ریسورسز کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس میں دو قسم کے کہ جو رائلٹی رینٹ فیس ہے الانگ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اور یہ انڈر دی ہیڈ آف فیڈرل گورنمنٹ، اور اسی طرح پروفیشنل ٹیکس جو ہے وہ انڈر دی ہیڈ آف ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے کلیکٹ کرتا ہے یہ. اور اس میں جو انہوں نے اعداد شمار مانگے کہ کتنے کلیکٹ ہوئے ہیں اور کس کس ضلع سے ہوئے ہیں، تو وہ تفصیل انیکس 1 اور 2 میں دے دی گئی ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو کیونکہ ڈپارٹمنٹ کسی اور کا ہے، اگر ان کو کوئی اسپیسیفک کوئی چیز چاہیے اس کے علاوہ تو بیٹھ جائے، ڈپارٹمنٹ والے موجود ہیں، میں ان کے ساتھ بٹھا سکتا ہوں. جناب احمد کنڈی صاحب اور نثار محمد خان صاحب، آپ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور جو چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی شوکت یوسفزئی صاحب آپ کو پرووائڈ کریں گے. ہونا چاہیے. شوکت یوسفزئی صاحب، ٹرائبل کے حوالے سے کیا ایک چیز جو انہوں نے اسپیسیفک پوچھی مارچ ایریا کے حوالے سے، تو چونکہ قانون سازی تو ہو چکی، آپ کو پتہ ہے نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں وہاں امپلیمنٹ ہوگی. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو اور تفصیل چاہیے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو ڈپارٹمنٹ والے موجود ہیں، میں آپ کے ساتھ بٹھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. کویشچن نمبر 6296 جناب سراج الدین صاحب. جناب سراج الدین صاحب لیبس. کویشچن نمبر 6362 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ. مننه سپیکر صاحب، ما چې کوم تپوس کړی جی په دې کې دا تاسو به جزو ګورې په دې کې ما د لسټونو تپوس کړی چې آئیے بھی درست ہے کہ مذکورہ جاری شدہ لسٹوں میں کسی کو آگے پیچھے نہیں کیا گیا. دیکھیں بالکل جی دوی غلط بیانی کړی دا، او چې دوی ما ته کم لسټونه را لېږلي دي، کم آرډر دی جی هغه بالکل جی په هغې کې دوی چینجز راوستي دي. او که تاسو وګورئ تاسو سره به وي آلریډي چې دیکھیں دلته په یو لسټ کې 3 نمبر باندې تاسو وګورئ چې کم په 30/10/2018 باندې دی جی. هغه بیا که تاسو دلته په بل لسټ کې وګورئ جی د هغې ډیټ تاسو وګورئ، دا لسټ جی تاسو چې کم 3 والا وګورئ جی دا په بل ځای کې دا په 13 باندې دی. کم لسٹ تاسو وایي میډم؟ تاسو چې یو سیکنډ ما نه خپل هم ګډوډ شو. دا دیکھیے جی دا یو چې تاسو وګورئ 10/11/2017 باندې جی دیکھیے تاسو وګورئ 9 نمبر باندې چې دوی ما ته کم کس خولی دی جی. دا په دویم لسټ کې تاسو وګورئ دا په 15 نمبر باندې دی جی. دغه شان بیا تاسو وګورئ جی دیکھیے بیا 14 باندې چې په لسټ کې دوی ما ته 10/11/2017 کم هغه را لېږلی دی، دا په دویم لسټ کې جی دا بیا 3 نمبر ته راغلی دی. د 14 نه جی دا کس بیا تللی دی 3 نمبر ته. دغه شان بیا تاسو وګورئ جی په 17 باندې چې کوم کس دی دا بیا په بل لسټ کې 15 نمبر باندې دی. مطلب دا تاسو دې ته وګورئ چې دا سوال ما کم کړی دی او د دې جواب چې ما ته دی کم را کړی دی، نو په هغې کې جی په لسټونو کې د دې په آرډر کې ټول دی جی زه سوري ټو سی خو غلط بیاني کړې ده جی. او زه دا وایم چې دا کوم هغه دی نو دې حوالې سره ظاهر د منسټر صاحب هغه کې خو زه په دې باندې نه یم مطمئنه جی. لسټونو کې ډیټس چې دي او پروموشن چې کوم دی هغه ټول غلط دي. خوشدل خان صاحب. سپیکر صاحب ډېره مننه ستا، ډېره مهرباني چې زه ستاسو توجه دې لیست راولم چې کومې زما محترم شګفتې بیبي وویل. دا د revised tentative joint sanitary list of junior clerk BPS 11 working in the offices
of DC and ACTR and District Peshawar. So that suppose Kuma, the serial number 15 Bandiuguri, the name is of Mr. Farooq Arif. The which date of appointment, promotion against the present post. Fazil Khan said, come serial number bane. Come serial number bane tas huai. Serial number. Serial number kam huai. Serial number. Serial number हुए serial number serial number च कम दे आगा 15 दे हाँ serial number 15 दे फारूक आरिफ दस्ता सु गोरी सीधे मतलब local government RDD ना DC office सिंगर आगे दे दजी तास उगोरी सीधे दा column दा method of recruitment उगोरी date of adjustment उगोरी date of promote उस सवाल पैदा की इधर तो कानून या दा सी रूट निश्चित है his appointment is made through initial recruitment, advertisement की लेकिन adjustment की दी the body department they वही चीज़ मतलब the RDD ना सारे रावत से DC office के अंदर which ला दाग करे थे दाग सी दी the बाहर office ना पेशावर किनार division ना सारे रावत से थे दाग सी security RTA ना आगले थे तो दा adjustment की दी निशी दा recruitment की और दा recruitment की पति माला मतलब है कि कम concerned minister से भी जाता हो चाहते जल्दी job की दा under which ला मतलब दाशी हुई थी मेरा बानी concerned minister to respond. Concerned minister to respond. देख मैं ये खबर जी जी बादर खान साहब बादर खान साहब शुक्रिया स्पीकर साहब ما پرون ما ته خپل ایسی ټلیفون به د بیگانه وکړو چې سار لمنګه تا دغه ټیګر پور زیه ولته ابتدا کوي په دغه کې په بره غره کې او ته مهرباني وکړه کده چې موږ سره لاړ شو نو خبرې نو ما چې تاسو د ټیګر په دغه کې ځای په نگرانۍ کې ځای کنه ټیګر ستاسو په نگرانۍ کې ځای زه دا وایم چې دا پکې کم پورس ته یا دې له څه ډیوټي ده دا د وړه چې دي تقسیم نو هغه د سمګلران دي ټارګټ نه دي سمګلران دي هغه ورکوي او دا کم چې وس تاسو په بدر خان صاحب څنګه چې خوشدل خان صاحب دا د دې سټل کنه د دې ټارګټ پرونتلی دی الته کین څه تنخواه ورکوي کم پوسټ ده د دې لږ څه وضاحت وکړي کنه دا یو شی ته دا یو شی concerned minister to respond कौन रिस्पॉन्ड करे कंसर्न मिनिस्टर जनाब स्पीकर ये जो इन्होंने जो बात की है ना अगर शफाफियत की बात है तो बिल्कुल मैं इनके साथ एग्री करता हूँ जिस किस्म की इंक्वायरी ये चाहते हैं क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट ये डिवीज़न की सतह पे बनती है अगर इनको कोई अगर ये शक करता है या इनको कोई वो है इनके पास कोई प्रूफ है अगर ये कमेटी में भी ले जाना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं जी मैडम शगुफ्ता मलिक जी बिल्कुल दासते जी जमा रिक्वेस्ट बदई करना जी पदे की ढेर ज़्यादा खबर ही दी और ज़ाहिर खबर है कि दुमरा टाइम नहीं पे फ्लोर बांधे नो दा कमेटे ते शी बदे की डिटेल की खबर हुई शी तासो कमेटे था Is it the desire of the House that the question number 6362 may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against may say no. As have it, question number 6362 referred to the concerned committee. Question number 6461, Janab Sirajuddin Saab. Sequence by Narawandi ji. Lapse. Question number 6361, Shagufta Malik Saiba. स्पीकर साहब दा मां चिकम तपोस करे दे जी देना दे कि तासो बोरे जी ची मां कम सवाल करे दे पागस जवाब कि तासो बोरे ची अवल खुदी पखपला दा खबर कई ची दा ब 30/10/2017 तहसीलदार नायब तहसीलदार दा टोल पोस्टिंग ट्रांसफर ची दी दा ब एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट SMBR की इजाज़त से की जाती थी टिक्शु जी ददे न पस ब्या दी वही ची दा इख्तियार डिविजनल कमिश्नर सरव ब्या माच दे की जी तपोस करे दे कि कतासो बोरे जी तासु ता अगर टूल डिटेल दल तदे लिखली दी जी 30/10/2017 ब्या पदे की तासु दे जी अगर ऑर्डर खेम ची कल दे कड़ी दी दे की जी 5/4/2018 कतासो बोरे जी
پدې کې سیریل نمبر 3 باندې چې کوم کس ته د دې آرډر SMBR کړی دی چې دا ډیویژنل کمشنر نه دی کړی. د دې نه علاوه بیا جی که تاسو ګورئ د دې دا پیج نمبر خو آئی ډونټ نو دی کې جی دا بل یو آرډر دی جی دا شوی دی په 30/10/2017 باندې داوم جی SMBR آرډر دی دا د ډیویژنل کمشنر نه دی. دې نه علاوه جی داسې بلا شی دی کې آرډرز دي چې دوی په خپل چې کوم سوال جواب ماته راکړی دی چې په خپل پاغې کې منلي دي چې د دې تاریخ نه پس به دا SMBR نه کوي دا به ډیویژنل کمشنر کوي. د هغې په باوجود چې باقاعده ډیټ دی کې ټاکلې شوي دي چې دا SMBR کړي دي. دې نه علاوه چې دی کې یو سټینوګرافر دی جی نو اوس هغه کس چې تاسو جی پروموشن ورکوي نو د کیډر تاسو چینج کړی دی. یو سټینوګرافر چې دی هغه تاسو نائب تحصیلدار یا پوسټ تاسو راولې نو دا خو مطلب کیډر چینج شو. نو د دې لپاره تاسو قانون څه دی او بل دا دی چې دا تاسو د اسمبلی نه د اپروول اخیستی دی. دا څه طریقې کار باندې یو سټینوګرافر چې دی هغه تاسو په دغه پوسټ کېنولی دی. نو دې دا چې کوم کوېسچن دی جی دا به مې ریکویسټ چې منسټر صاحب ډېره مننه خو که دا هم تاسو دې سره کلب کې ځکه چې دا سیم هغه د ایشوز دي نو دا به لږ په کمیټۍ کې ډیټیل کې ډسکس شي جی. Concerned Minister to respond. سیم تقریبا کوېسچن هغه یو دی. دا د دې د کمیټې لوړ ضرورت نشته ځکه الریډي هغې ورکړي دي چې دا کوم ډیټ ورکړی دی چې د دې نه مخکې چې د SMBR په سفارش باندې به کېدل اسټیبلیشمنټ به کول د هغې نه پس چې دی هغه دغه کوي کمشنر کوي نو دې کې خو شته نه پوره ډیټیل یې ورکړی دی چې دا پوسټینګ شوی دا ټرانسفر شوی دی د ما کې د دې ضرورت نشته دا کمیټې. جی میډم زه دا ویل غواړم چې دوی په خپله ماته جواب کې دا وایي چې د 30/10/2017 نه چې مخکې څومره و دا SMBR کول دې نه پس چې کوم دي دا به ډیویژنل کمشنر کوي او بیا چې کوم آرډر دی ماله راکړی دي د دې ډیټ نه پس جي 2018 چې څومره آرډر شوي دي دا ټول SMBR په آرډر شوي دي دا ډیویژنل کمشنر نه دي کړي. دا د دوی د خپل سوال خبره زه کوم جي چې د دوی سوال کوم دی د هغې جواب کې چې دوی ماله جواب کوم راکړی دی نو دا ټول آرډرز د SMBR په آرډر شوي دي نو ځکه دا وایم جي چې دا دې سره تاسو کلب کې به دا به ډسکس کړو جي. شوکت یوسفزئی صاحب ضرورت نشته خو الریډي چونکې ریونیو ډپارټمنټ دا د دې لومبی کوېسچن چې راځي هغې کې تپوس دی وکړي دې ته به کلیرنس وایي که کلیریفیکیشن نه و دا مطمئن نه و بیا به هغې کې خو فلحال لکه هغې خو ډیټیل ورکړی دی چې پټ پکې شته نه چې زه دې ته وایم چې دا پکې پټ دی هغې کلیر دغه ورکړی تر څو پورې چې نوټیفیکیشن نه ده تاسو ته پته ده هغه وخته پورې هغه اختیار استعمالولی شي. نوټیفیکیشن به لیټ شوي دې وجه نه هغې خپل اختیار استعمال کړی دی خو اګین تاسو ته هم چونکې ریونیو ډپارټمنټ سره به تاسو کښېنئ الریډي دا ستاسو کوېسچن لاړو یو نو څه دغه وي کنفیوژن یې هلته کلیرنس به وشي انشاءالله. میډم څنګه چې منسټر صاحب ویلي تاسو لومبی کوېسچن چې کوم کمیټه ته لاړو لومبی کوېسچن دا تاسو ریلیټډ دی نو اټومیټک تاسو کمیټه کې ناستی شئ او دا خبره به نو خو تاسو ته جواب درکو تاسو په کمیټه کې تپوس دې کولی شي بیا وخت کې. ٹھیک شو میډم یو خبر جی میډم دې کې چې دا بل دویم چې کوم بې هغه باندې ما غوښتي دي چې اسسټنټ سیکرټري دی په دې کې چې ما دی نه چې کوم ډیټیل غوښتې دی په هغې کې دی ما ته صرف د هغه چې کوم پروموشن شوی دی د 16 نه 17 صرف هغې رالیږلی دی نور چې کوم دی هغه ښکاري نه دومره لایټ نو دا چې صرف ریکویسټ دی چې دا سیم دی کاینډلي لږ دواړه کوېسچن ریکویسټ کوم نور جي د دې خپله خوښه شوکت صاحب سر زه ما خو خپل طرف نه ریکویسټ وکړو ګوره چې کوم شی لیږلو کوم کې شفافیت کوېسچن و بالکل ما وایي چې دا دی تاسو اګري کې دا چونکې دې کې څه شی شته نه چې ما خو تاسو ته ووایي که نه چې دې کې بعضې اوقات تاسو هم لکه دلته اډر وشي خو نوټیفیکیشن تر څو پورې نه شي هغه وخته پورې هغه سړی خپل اختیار استعمالولی شي نو دا هم داسې شوي دي زه دې ته ریکویسټ کوم چې دې کې څه شته نه که نور څه کنفیوژن وي نو هغه چې کله کیني نو هغې کې تپوس کولی ځکه هلته به SMBR والا موجود وي نو انشاءالله کنفیوژن به لرې شي سمسته شګفته ملک صاحب سیټسفاید شوي جي ډیره مننه چې تاسو یو زما کوېسچن ولیږلو ډیره مهرباني هغې کې به بیا جي ډسکس کوو ټیک دی جي ستاسو چې دومره ریکویسټ دی نو جي مونږ منو. کوېسچن نمبر 6541 جناب عنایت صاحب 6.41 6541 یہ جو آبکاری والا ہے اس کا جواب کون دے گا شیخ صاحب کون منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں 3-4 منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں منسٹر صاحبان سارے مصروف ہے بزی ہے ہاں شوکت صاحب دیں گے فیصل صاحب
फैसल जमान साहब, हाउस एंड ऑर्डर जी। अच्छा, मैं स्पीकर साहब 2-3 मेरे क्वेश्चंस है सप्लीमेंट्री। ये बताएं कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है, इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है, हालांकि मेरे इल्म के मुताबिक इस लेजिस्लेशन पे बहुत बड़ा इस कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी और पुलिस वाले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्साइज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे। मुझे मिनिस्टर साहब ये बताएं कि लेजिस्लेशन बिल्कुल हुई है, लेकिन उस लेजिस्लेशन के अंदर पुलिस की क्या पोजीशन है और एक्साइज वालों की क्या पोजीशन है। दूसरी बात, जनाब स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ये भी बताए कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि जिसमें उन्होंने डिटेल्स दी है कि इतनी अशिया जो है वो इन्होंने कन्फिस्केट किए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कार्रवाइयाँ इन्होंने की है? ये कार्रवाइयाँ तमाम मेंबरान अपनी सीटों पर बैठ जाएं। ताज मोहम्मद तरन साहब, ताज साहब, अमजद साहब, आपकी आवाज़ें काफ़ी ऊंची आ रही हैं। फ़हीम साहब, फ़हीम साहब, आप हाउस एंड ऑर्डर करें या गप के लिए आप नहीं आए हुए? इतनी तेज़ आवाज़ें आपकी आ रही हैं। जी नाथ खान, ये बताएं कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें इतनी ये जो नारकोटिक्स सब्सटेंसेस है उनको कन्फिस्केट किया गया है, क्या ये कार्रवाइयाँ इनके अपने फोर्स ने की है और क्या ये पुलिस फोर्स ने की है, और इनकी अपने फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, और क्या इस लॉ के बाद इन्होंने अपनी कोई इंडिपेंडेंट फोर्स, नारकोटिक्स कोई फोर्स डेवलप की है? क्योंकि पहले जब फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे ये हो रहा था तो पूरा एक उनका डिपार्टमेंट और नारकोटिक्स एक फोर्स है, इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। ये 3 मेरे सवालात हैं, इनके जवाबात मिनिस्टर साहब दे दें। जी नहीं, मकेश्वर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, इधर से हमने लॉ पास किया है कि जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है जो मरकज़ की है वो अब सूबे में कार्रवाई नहीं करेगी, सिर्फ एयरपोर्ट पे करेगी और जो बॉर्डर्स है उस पे करेगी, या जो दूसरे जो वो हमारे जो तोरखम वगैरह वो उस एरिया पे करेगी। लेकिन अब भी वो फोर्स कार्रवाइयाँ करी। आप मोटरवे पे देखें वो सारी उधर खड़ी है और जितने मंशियात के केसेस है वो अब भी वो करते हैं। अब पिछले दिनों कोर्ट का फैसला आया है और जज ने कहा है कि आप पकड़ते जाओ, मैं छोड़ता जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास ये इख्तियार नहीं है। अभी सुबह ही ला आया है और आपके पास ये इख्तियार नहीं है। वो लोगों को पकड़ते हैं, मंशियात पकड़ते हैं और उधर से उनको कोर्ट उनको ज़मानत पे रिहा करती है। तो किस तरह ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? वो एनएफ अब भी सूबे में उसी तरह मौजूद है, वही कार्रवाइयाँ भी करती है, वही मंशियात के केसेस भी करती है। उधर कोर्ट उसको नहीं लेती, कोर्ट उसको ज़मानत पे रिहा करती है। तो किस तरह ये चलेगा? अपना ला हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर, पहले तो इन्होंने पूछा ये स्ट्रक्चर के हवाले से हम एग्जिस्टिंग बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आई है महकमे का। तो इसमें जो हम हैं अपने एग्जिस्टिंग फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट के जो अपना फोर्स है वही इस तरफ यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है ये एग्जिस्टिंग फोर्स के थ्रू ही हमें नज़र आ रही है, कोई एडिशनल इसमें कॉस्ट से अब वो नहीं आए। इस लॉ के बाद ये रोल पुलिस के ने पूछा, तो वो रोल के अंदर लॉ के अंदर भी पुलिस का रोल हो या वो फेडरल कोई मतलब इदारे का रोल हो, तो उनका एक कोलैबोरेटिव रोल इसमें रखा गया है। ये नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली उनकी इनपुट नहीं होगी या उनके मतलब एग्जांपल इन्होंने दिया, इन्होंने पूछा कि ये जो यहाँ पर ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं या ये जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं, आया ये डिपार्टमेंट ने अलहदा किए हैं या इनके साथ पुलिस भी थी? तो ये कॉम्बिनेशन है। कुछ एरियाज़ में जहाँ पे डिपार्टमेंट ने ख़ुद भी किए हैं और कुछ एरियाज़ में पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ किए हैं, क्योंकि उनका ज़ाहिरी बात है इसमें एक बड़ा फोर्स है। तो जहाँ पे हमें मज़ीद फोर्स की ज़रूरत थी तो हमने उनको ऑन बोर्ड ले के इसके जो हैं वो केसेस आगे किए हैं। जहाँ तक बात फिर वो जनाब स्पीकर पूछा ANF के रोल का, तो उनके साथ बिल्कुल ये जो नया लॉ आया हुआ है उसके हवाले से हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, वो एक साथ ही हम आगे जो है काम कर रहे हैं। तो वो ये नहीं है कि हमने उनको कम्प्लीटली यहाँ से इग्नोर कर दिया या उनका आगे कोई रोल नहीं है।
رول جو ہے وہ کلیبریٹیولی اکٹھا ہی ہے اور وہ ایگزسٹنگ لا میں بھی ایسے ہی ہے. جی عنایت صاحب. عنایت صاحب. جناب اسپیکر صاحب یہ جو پہلے والا حصہ ہے اس کا جواب درست نہیں ہے. ظاہر ہے جو انفارمیشن انہوں نے دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کارروائی کر کے اتنی نارکوٹک سبسٹانسز جو ہے وہ کنفسکیٹ کیے ہیں, یہ بات تو درست ہو سکتی ہے. ظاہر ہے میرے ساتھ کوئی ذرائع نہیں ہے کہ میں اس کو ڈبل چیک کر سکوں, لیکن جو پہلے والا حصہ ہے الف کا وہ درست نہیں ہے کہ محکمہ کی کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں ہوئی ہے, محکمہ کے مینڈیٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اور اس میں نے جو سوال کیا تھا منسٹر صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا کہ لیجسلیشن کے بعد اب پولیس کا کیا رول ہے, آپ کا کیا رول ہے, یہ بتا دیں کیونکہ یہ باقاعدہ ہوا ہے, یہ اس کی لیجسلیشن ہوئی ہے. میں خود اس پروسیس کے اندر ابتدائی طور پہ شریک رہا. اس کا آخری فارم کیا ہوا ہے, کیا شکل ہے, وہ تھوڑا منسٹر صاحب بتا دیں. منسٹر کنسرن. سر یہ میں جو اسٹرکچر کی جناب اسپیکر جو بات کر رہے ہیں وہ میں ایگزسٹنگ کہہ رہا ہوں کہ ایگزسٹنگ کوئی چینج نہیں آئی ہے. انفارچونیٹلی یہ لا جب آیا اس کے فوراً بعد کرونا وائرس کا ایشو بھی آیا, تو اس وقت ریسٹرکچرنگ میں ظاہری بات ہے کاسٹس بھی اس کے ساتھ مطلب ٹچ ہوتے ہیں. ہماری جو فورس تھی وہ ساری کرونا وائرس کے جو ایفرٹس تھے اس کے اندر بھی وہ یوز ہو رہے تھے. تو اس وقت ہم نے ریسٹرکچرنگ یا چینجز کرنے کا ہم نے جائز نہیں سمجھا کہ اس وقت ہم کریں. تو ابھی اس کے اوپر کام ہمارا مزید چل رہا ہے, اور یہ جو تو اس کی وجہ سے جو آنسر آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے وہ ہے کہ ابھی تک اسٹرکچر چینج نہیں ہوا. آگے جا کے بالکل اس کو ہم کنسیڈر کریں, اسٹرکچرل چینجز ظاہری بات ہے آئیں گے, کیونکہ اس لا کے بعد جو ہے ایک پوری ونگ ہماری نارکوٹکس کی اپنی بنے گی, تو اس کے اندر وہ مزید چینجز بھی ہوں گے. لیکن موجودہ وقت میں ہم نے نہیں کیے, ہم نے اپنے ہی جو ہمارے مطلب ای ٹی اوز یا باقی آفیسرز ہیں ان کو ہی ہم یوز کر رہے ہیں. جہاں تک یہ آپریشن کی یا رول کی بات کریں پولیس کے ساتھ, تو اس کے اندر لیڈنگ رول جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ بنی ہے تو لیڈنگ رول ہمارا ہے. بٹ جہاں پر ہمیں پولیس فورس کی ضرورت ہے ہم وہاں پہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہی ہم کرتے ہیں. پوری دنیا کے جتنے بھی نارکوٹکس فورسز ہیں ہر ایک میں ایسے ہی ہوتا ہے, جہاں پہ ان کو لوکل پولیس کی ضرورت ہو تو وہ ان کے ساتھ اس میں کرتے ہیں. اور اگر پولیس نے کوئی مطلب آپریشن خود کیا ہو تو اس کے اندر بھی وہ پھر ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لیتے ہیں. تو اٹس اے کولیبریٹیو قسم کا طریقہ ہوتا ہے, اس طرح کٹ اینڈ پیسٹ یا وہ بالکل ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. عنایت صاحب میں منسٹر صاحب کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس پہ پراپر بریفنگ لے لیں. اور منسٹر صاحب غزن جمال صاحب میڈم نے کچھ پوچھا تھا اس کا آپ نے آنسر نہیں کیا. غزن جمال صاحب. میڈم نے اے این ایف کا جو پوچھا تھا وہی میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا بھی رول اس کے اندر وتھ فیڈرل اینٹیٹیز ایک کولیبریٹیو رول ان کا ہے. تو اگر ان کا جو ایکشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کولیبریشن کرتے ہیں. بٹ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ لا کے اندر جو ہے اس کے اندر انفورسمنٹ کے لیے ایک ہمارا محکمہ ہے اور ایک پولیس ہے جو ہماری لوکل ہے, مین انفورسمنٹ وہی کرتے ہیں. عنایت صاحب آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ عنایت صاحب سیٹسفائیڈ ہیں؟ بس میں نے ان کو مشورہ دیا ہے, اس مشورے پہ عمل کری, پراپر بریفنگ لے لے, پوری ڈیٹیلز لا کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ لا کے اندر کیا امینڈمنٹ ہوئی ہے, فیوچر کے اندر کیا پلانز ہیں, اس پہ بریفنگ لے لیں. کوشچن نمبر 6585 جناب عنایت صاحب. 6585 عنایت صاحب. 6585 عنایت صاحب. منسٹر میں اس پہ یہ سوال ویسے ڈیٹیل اسکروٹنی چاہتا ہے, لیکن میں اس پہ مزید ڈیٹیل اسکروٹنی پہ نہیں جاتا. صرف ایک منسٹر صاحب کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں, وہ اس کو سن لے اور اس پہ رسپونڈ کرے. یہ جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے, میں آن ریکارڈ فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اس کا حامی ہوں اور یہ اس حکومت کا اچھا انیشیٹو ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر لیپسز موجود ہے, ٹرانسپیرنسی کی ایشوز موجود ہے, اس پہ حکومت فوکس کرے اور اس کے لیے کوئی ایفیکٹو میکینزم بنائے تاکہ اس کے امپلیمنٹیشن میں غلطیاں نہ ہو. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انکلوجر بناتے ہیں, درخت پلانٹ کرتے ہیں, یہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر گیس نہیں ہے اور جہاں آپ کا جو ایل پی جی ہے وہ بھی ارزان ریٹ پہ اویلیبل نہیں ہے, اس کی بھی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. مثلا میں دور دراز علاقوں کی ذکر کروں گا. یہ جو کمراٹ اور کوہستان ویلی ہے اس کے اندر ایک کیلکولیشن ہوئی ہے, میں پہلے بھی فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکا ہوں
کہ ایک پیالی چائے پہ کوئی 8-10 ہزار روپے اس لیے خرچ آتا ہے کہ جو دیار کی لکڑی جو ہے اس کے لیے جلاتے ہیں آگ کے لیے، آگ اور اس کی کوکنگ کے لیے، تو اس کے بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ منسٹر صاحب بتائیں کہ ان علاقوں کے لیے تاکہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، فیوچر کے لیے یہ جو ان کا پلان ہے، فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، تاکہ مستقبل کی ہمارے نسلیں جو ہے وہ محفوظ ہو۔ ہم 10 ولنریبل کنٹریز میں ہیں، دنیا کے 10 ولنریبل کنٹریز میں ہیں، گلوبل وارمنگ کے اندر ہم 10 ولنریبل کنٹریز میں ہیں۔ ہمارا فیوچر ہی درخت لگانے میں ہے اور درختوں کے تحفظ میں ہے۔ تو منسٹر صاحب بتائے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں درخت ہوتے ہیں اور درخت ضائع ہوتے ہیں اس وجہ سے، اس کے لیے آپ کیا پلان رکھتے ہیں تاکہ لوگ جلانے میں سوختی لکڑی کے لیے اس کو استعمال نہ کریں؟ جناب اشتاق عمر صاحب۔ اسپیکر میں بہت ہی رسپیکٹ کرتا ہوں عنایت صاحب کا، اور زبردست کرٹک ہے اور سمجھاتا بھی ہے، جہاں بھی پوزیشن پڑ جائے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے، جس طرح ہمارے کمراٹ کی بات کی، کالام کی بات کی، وہاں ہمارے جو درخت ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے، وہاں پہ جو کوٹا سسٹم ہے، وہاں پہ جو آبادی کے لیے مختص کیا گیا ہے لکڑی۔ لیکن میں پرٹیکولرلی بات کروں گا کمراٹ کی جو کہ آپ کے علاقے کا ہے، وہاں پہ ابھی تک ڈیمارکیشن ہی نہیں ہوا ہے، اور ڈیمارکیشن کے ساتھ ساتھ جب سی ایم صاحب گئے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا وہاں خان صاحب بھی گئے تھے کمراٹ میں، تو ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹا پین بھی دیگر جس کے لیے ہم نے پیسے، ابھی کل بھی میں نے محمود خان سے بات کی، سی ایم صاحب سے بات کی ہے کہ کمراٹ اور کالام کو تبھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں خواتین ایم پی ایس باتیں نہ کریں آپس میں، خواتین ایم پی ایس آپس میں باتیں نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی جس طرح آپ نے بتایا کہ عائشہ نعیم صاحبہ، عائشہ نعیم صاحبہ جی 50 کلو واٹ کا اس طرح کوئی آپ کے لیے انشاءاللہ کرے۔ بالکل آپ صحیح کرے، اور یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم کر کیا رہے، تو اسی پہ فوکس ہے۔ ایک دوسرا ہم نے انیشیٹ کیا ہے ریڈ پلس کے لیے۔ ریڈ پلس دنیا کا ایک بڑا وہ ہے جس میں آپ جتنا کاربن آپ بچائیں گے اتنے اس کا آپ پیسے ملیں گے، وہ بھی ایک زبردست قسم کے انیشیٹو جو ہم نے لیا ہے، اور اس پہ بھی ہم چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر لوں گا کہ اس میں ابھی تک انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ بھی کر لیا اللہ کے فضل سے، اور یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے جو ہمارے بلین ٹری والوں نے انجام دیا ہے، اور آج دنیا میں اس کو جو ریکگنیشن مل رہی ہے IUCN ورلڈ اکنامک فورم پہ۔ تو اسی وجہ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ اسی کو ہم تب قابو کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ متبادل اس کو کوئی گیس پرووائڈ کیا جائے یا بجلی پرووائڈ کیا جائے۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں۔ عنایت صاحب سیٹسفائیڈ؟ ٹھیک۔ کوشچن نمبر 6740 میاں نثار گل صاحب، میاں نثار گل صاحب لیبس۔ کوشچن نمبر 6741 میاں نثار گل صاحب لیبس۔ کوشچن نمبر 6776 جناب فیصل زیب صاحب، فیصل زیب صاحب لیبس۔ کوشچن نمبر کمپلیٹ ہو گئے۔ یہ میڈم بالکل یہ لیو اپلیکیشن اناؤنس کر دوں تو آپ کو موقع لیں، لیو اپلیکیشن کے پاس لے لیں جی، بالکل لے لیں، لیو اپلیکیشن کے پاس لے لیں جی۔ لیو اپلیکیشنز آئٹم نمبر 3 جناب محب اللہ خان صاحب 10 اگست، حاجی انور حیات خان صاحب 10 تا 13 اگست، جناب فیصل امین گنڈاپور صاحب 10 تا 13 اگست، جناب محمد ظاہر شاہ تورو صاحب 10 تا 13 اگست، محترمہ شاہدہ وحید صاحبہ 10 اگست، محترمہ مومن باسط صاحبہ 10 اگست، جناب سردار یوسف زمان صاحب 10 اگست، مفتی عبید الرحمان صاحب 10 تا 13 اگست، جناب سید احمد حسن شاہ صاحب 10 اگست، جناب حشام انعام اللہ صاحب 10 اگست، جناب فیصل زیب خان 10 اگست، محترمہ نادیہ شیر صاحبہ 10 اگست، عارف احمد زئی صاحب 10 اگست، محترمہ مدیحہ نثار صاحبہ 10 اگست۔ Is it the desire of the House the leave may be granted? As ever, the leave is granted. جی میڈم نگہت رکھزئی صاحبہ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ میرا یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے۔ جی جناب اسپیکر صاحب
हम लोग एक इस्लामी कंट्री में रहते हैं और इस्लाम में किसी भी जगह पे जो मस्जिद है उसका तकद्दस पामाल करना जो है वो एक मुजरिमाना गफलत भी है और एक गुनाह कबीरा भी है। जनाब स्पीकर साहब, लाहौर की एक मस्जिद में जो कि बहुत कदीम मस्जिद है, सिर्फ उसका नाम है वज़ीर मस्जिद, उसमें बाकायदा 2 आर्टिस्ट ने वहाँ पे बाकायदा तौर पे शूटिंग करके, गाने की शूटिंग करके उस मस्जिद का तकद्दस पामाल किया है। और ये हमारे मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियत की बात है कि पहले तो टिक टाक था, फिर उसके बाद पहले वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी, फिर उसके बाद जो है तो यहाँ पेशावर में वज़ीर आला हाउस में जो टिक टाक बना, और उसके बाद अब मस्जिदों तक हम पहुँच गए हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, ये रियासत मदीना है जिसको कि नियाज़ी साहब रियासत मदीना कहते हैं। तो रियासत मदीना में तो किसी भी मस्जिद में मतलब किसी गाने की रिहर्सल नहीं होती है और ना ही वहाँ पे शूटिंग होती है, और 30,000 रुपये लेकर और उनको इजाज़तनामा दिया गया। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, और मैं इसकी मज़म्मत करती हूँ इस असम्बली के थ्रू, खैबर पुख्तनख्वा का ये मुअज़्ज़ज़ हाउस जो है वो इसकी मज़म्मत करता है। और मैं आपके तवस्सुत से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम दूंगी कि जिस रियासत की बात आप कर रहे हैं, रियासत मदीना, तो उसके तकद्दस के बहाल करने के लिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है तो एक्शन लेना चाहिए। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये कुर्सी जो है तो एक तकद्दस की, एक हमारे कस्टोडियन ऑफ हाउस की, और यहाँ की रूलिंग जो है वो बहुत अहम होती है। आज से 15 दिन पहले मैंने, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की कि गाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं, गाड़ियों की तफसील मुहैया की जाए, और जिन जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, जो पकड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, उनके नाम और फहरिस्त जारी किए जाएं, और बाकी गाड़ियाँ जो हैं जो पड़ी हुई हैं जहाँ पे, वो कहाँ पे इस वक्त खड़ी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि स्पीकर साहब आपकी रूलिंग, स्पीकर साहब की रूलिंग, ये लोग जो हैं ये ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं, जैसे कि इस कुर्सी ने रूलिंग नहीं दी है। किसी राह चलते, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, लेकिन किसी राह चलते किसी आदमी ने एक बंदे को कह दिया और बस वो बात ख़त्म हो गई। जनाब स्पीकर साहब, मैं यहाँ से फिर आपकी रूलिंग चाहूँगी कि जो लोग आपकी और स्पीकर साहब की रूलिंग पे ये करते हैं, मतलब उस पर अमल नहीं करते हैं, तो जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि हमारा जो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये 22 ग्रेड तक जाती है, और यहाँ पे जो बैठे हुए ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे उस साइड के हैं चाहे इस साइड के हैं, उनको स्पेशल जो ग्रेड मिलता है वो 23 का है। ये हमें हर जगह पे मतलब धोखा दे देते हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, आपकी कुर्सी जो है फिर उससे भी अल्लाह ताला की कुर्सी है, वसिया कुर्सी उस समावात वल अर्द, लेकिन उसके बाद जो है इस दुनिया की कुर्सी जो है उसमें ये कुर्सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जनाब स्पीकर, ये रूलिंग कहाँ हवा में चली जाती है, ये रूलिंग डस्टबिन में चली जाती है, ये अंडर कारपेट चली जाती है। जनाब स्पीकर, ये मुझे इस असेंबली के रूलिंग्स के बारे में, और ये आप अपने स्टाफ से पूछें कि जो रूलिंग्स आप देते हैं, जो यहाँ पे मिनिस्टर साहब इंश्योरेंस देते हैं, उनका क्या बनता है। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले मैडम, आपने जो बात की मस्जिद की तौहीन की बात की, ये जी लुत्फुररहमान साहब इजाज़त हुई तासला मुक़दर कुमा सिर्फ द मैडम द सेकंड क्वेश्चन जवाब वर्कमा बे तासला मुक़दर कुम जी मैडम चिकम सेकंड खबरों के जी पदे चेयर बांधे नन अख्तर नमक के पॉइंट ऑफ ऑर्डर बांधे मैडम वीलियो चिमात है द एक्साइज डिपार्टमेंट 2013 नवाला तर टिल डेट पूरे सुमरा गाड़ी एक्साइज निवली दी और अगर चाल वर्कड़ी दी कम दी तरफा तहवील की दी और कमजे की दी और सो के उठलाइज कई राई फहरिस्त वर्की नो माँ दे जना रूलिंग वर्कड़े डिपार्टमेंट था छे मुंग दे
یو ویک کې دا ټول ډیټیلز پرووایډ شي. د هغې تقریبا نن 15-20 ورځې ځاته برابرېږي او ډپارټمنټ په دې باندې اکشن نه دی اخیستی، موږ ته هغه ډیټیلز نه دي راکړي. نو زه خو دې ځای نه لومبی چیف سیکرټري صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې دغه سیکرټري او ډي جي څوک هم دی او دا ډیټیلز د اسمبلی ته نه پرووایډ کوي، ځکه چې د اسمبلی د صوبې د هر یو شي ذمهواره ده. نو دې نه خو دا معلومیږي چې د ایکسایز ډپارټمنټ کې څه شی شته چې دې هغه دا په ټول غواړي. نو زه چیف سیکرټري صاحب ته هم دا هدایت کوم جي او وایم چې دا څومره ریکارډ دی په 2 days کې د ما ته پرووایډ شي، او که پرووایډ نشو نو موږ په دې خلاف د سیکرټري او د ډي جي خلاف زه سټریکټ اکشن اخلم. جناب سلطان صاحب هغه هم خبرو کی مې بیا نه پس پتا شو خبرو کوي دا لطف الرحمن صاحب. سر په دې ایشو باندې دا ایکسایز والا تاسو ایکسایز باندې نه نه جی دا مخکې ما ته خبر باندې کوي ایکسایز والا یو منځ مخکې دې ټول خبر کوي ټول هغه جواب تاسو ورکړي. بل څه ایشو دا نه جی د دې ایشو جواب هم تاسو ورکوي جی. سر زه دا ایکسایز والا کلیر کوم یو منټ کې جی. سر ما زما ریکویسټ دا زه خو بالکل تاسو چې کوم هدایات دي نو دا چونکې د اسمبلی مونږ دا ټول دا خبره کوو او دا حقیقت هم دی چې دا اسمبلی د ټولې صوبې نماینده اسمبلی دا او لویه غټه جرګه ده د ټولې صوبې، بل قانوني او عیني طور هم دا د دې اسمبلی حق دی چې دلته کم معلومات وغوښتلی شي نو هغه د اسمبلی فلور ته او د اسمبلی ممبرانو ته میلو شي. سر صرف دې کې زه ستاسو دغه انسټرکشنز فولي انډورس کوم، سپورټ کوم او زه هم بلکې ډپارټمنټ سیکرټري او ډي جي ایکسایز دواړه دلته نن موجود دي، هغوی ته هم زه ووایم چې دا سبا پورې دا تاسو 2 ورځې یادې کړې، زه به ورته سبا پورې ووایم چې دا اسمبلی ته روړې. خو زه به سر دې کې یو ریکویسټ صرف زه کوم، دا جنرل زه یو ریکویسټ کوم چې څومره ایشوز دي سر دا چې کله په یو دغه طریقې سره په ایجنډا باندې راځي، په یو یونیفارم طریقې سره د اسمبلی ته راځي، نو هغې کې به اسانتیا دی چې ډپارټمنټ ته هم اسانتیا وي، زمونږ ممبرانو صاحبانو ته هم اسانتیا وي او د اسمبلی سیکریټریټ ته او تاسو مونږ ګورنمنټ منسټرز ته به هم اسانتیا وي. نو زما ریکویسټ سر دا دی چې چونکې دا زما په خیال یو سوال جمع کړو نګد بیبي د دې باره کې په هغې کې ډیټیلز چونکې نور راغلی که زما ته یادېږي که دا زه ټیک ویم بیا په کار سر دا وه چې دا سوال پینډینګ پاتې شوی وي او دا د اسمبلی په ایجنډا بیا راشي او ورسره دا ډیټیلز واپس جمع شي نو ممبرانو ته به میلوم شي، هغوی به سټډي هم کي او هغې نه پس ته که یو ممبر په هغې باندې څه رای وي یا په هغې کې د هغه څه اوبجیکشن وي نو هغه رای به هم په یو یونیفارم طریقې سره سټرکچرډ طریقې سره به اسمبلی ته راشي نو هغې نه به فایده مو شي. زما سر اخري خبره زه دا کوم چې پوینټ آف آرډرز ډېر ضروري دي. دا یو ممبر حق دی چې ډېره غټه ایمرجنسي راشي او هغه په ایجنډا یو خبره ني نو پوینټ آف آرډر باندې هسې خو په رولز کې کیدی هم نشي، خو دلته کې یو ټریډیشن دی چې چیر چې کوم دی د اجازت ورکوي. خو زما سر ریکویسټ دا دی چې منسټر ته هم د تیاری موقع میلو شي، ډپارټمنټ ته هم د تیاری موقع میلو شي چې کله یو خبره په ایجنډا باندې موجود وي چې کومه خبره داسې ضروري وي چې په هغه غرض باندې د هغې نه ډېر لوی نقصان جوړېدی شي، په هغه غرض باندې ډېره لوی ایمرجنسي د هغې نه جوړېدی شي او هغه په پوینټ آف آرډر باندې وغوښتي شي نو سر زما په خیال د هغې څه جواز جوړېږي. خو هر یو ایشو پوینټ آف آرډر باندې هر یو ایشو بیا 2 ورځې او 3 ورځې ټایم ورکول نو سر زما به ریکویسټ دا وي چې په ایجنډا باندې چې دونه امپورټنټ دي چې په ایجنډا باندې بیا راځي نو دا زموږ د ټولو سره به دا یو ښېګړی سرکاري افسرانو سره هم ښېګړی، ممبرانو سره هم ښېګړی، د اسمبلی سیکریټریټ او منسټر سره به هم ښېګړی وي. نو دغه زما سر ریکویسټ و چې کومه ایشو په هغې غرض باندې د هغې نه خدای مکه یو ډېر لوی قیامت یو ډېر لوی مصیبت جوړېږي هغه د په ایمرجنسي توګه راوستی شي. باقي چې دا کوم ایشوز دا سر په ایجنډا چې وي نو د هغې لږ څه په قانون باندې صحیح طریقې سره جواب دا پوینټ آف آرډر چې اوچتوي زموږ خپل ګورنمنټ ممبرز هم اوچتوي اپوزیشن هم اوچتوي او چې کله د چیر نه په رولینګ راشي نو هغه بیا بایډینګ دی. نو په دې باندې ما کړی دی د چیر د رولینګ دغه کړی دی دغه نه ډیټیلز نه پرووایډ کړي نو دا شی غلط دی چې کله یو چیر نه یو شی اغوستی شي دا شی به بالکل زه قابل نابرداشت زه به برداشت کوم. دا ډیټیلز ما 2 ورځې اغوستي ما 2 ورځو کې پکار دي انشاءالله. تھینک یو جناب لطف الرحمان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر.
निगत और अगज़ई साहबा ने एक अहम पॉइंट उठाया और हमारे लिए इंतहाई अहम है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो हम उसकी जितनी भी मजम्मत कर सकते हैं कम है कि आज हमारी हालत वहाँ पे पहुँची है। अमजद साहब आप बातें करें। अमजद अफरीदी साहब आपकी आवाज़ जी। मस्जिद में हम शूटिंग की इजाज़त देते हैं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हमने इस पाकिस्तान को बनाया और हमने इस पाकिस्तान की बुनियाद इस बात पे रखी थी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे कि हम मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और उसके लिए हमने अलग मुल्क बनाया कि जिसमें हमारा अपना इख्तियार होगा, उसमें इस्लाम होगा और इस्लामी निज़ाम होगा। उसका नाम हमने रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब स्पीकर, और ये हमारी आइन के बुनियाद पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जनाब। तो जनाब स्पीकर, फिर हमने इस मुल्क के लिए आइन बनाया और वो आइन भी ऐसा कि इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ कोई कानून आप उसके ख़िलाफ़ नहीं बना सकते जनाब स्पीकर। तो आप मुझे ये बताएं कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं कि अगर आप मगरबी दुनिया में भी चले जाएं तो वो भी अगर चर्च में कोई शूटिंग हो रही होगी तो उसको भी मजहबी बुनियाद पर उस चर्च में कोई शूटिंग होगी। लेकिन ये अजीब हमारा अब मुल्क हो गया जिसको हम नए पाकिस्तान से ताबीर करते हैं जनाब स्पीकर, और जिस पे हमने हमेशा इस असम्बली के फ्लोर पे भी हमने बारहा बात की कि ये जो जिस तब्दीली का नारा आप लगाते हैं ना, ये तब्दीली बुनियादी तौर पे आपकी तहजीब की तब्दीली का मसला है बुनियादी तौर पे। तो आज हम यहाँ पे पहुँच गए कि हम मस्जिद में जाके गाने रिकॉर्ड करते हैं और उसमें डांस करते हैं और उसकी शूटिंग की इजाज़त मस्जिद में बरमला उनको मिलती है और फिल्म के लोग आते हैं, अदाकार लोग आते हैं और उसमें वो डांस करके अपनी शूटिंग करके चले जाते हैं मस्जिद में। तो हमारा ईमान, हम मुसलमान, हमारा मुल्क मुसलमानों का मुल्क, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क, और उस पे हम आज यहाँ पे खड़े जहाँ तसव्वुर नहीं हो सकता था, जहाँ कोई जुर्रत नहीं कर सकता था कि कोई मस्जिद में जाके कोई इस किस्म की कोई शूटिंग हो सके। तो वहाँ हमें खुलेआम उस पर शूटिंग भी हो रही है और बड़े मज़े से सोशल मीडिया पे भी दिया जा रहा है कि देखें हमने मस्जिद में ये शूटिंग की है और ये हमने वहाँ पे डांस किया और ये गाना हुआ है जनाब स्पीकर। तो जनाब स्पीकर, हम आज किस जगह पे खड़े हैं? हमारी गैरत ईमानी कहाँ पे गया? हम जहाँ पे रोज़ सजदा लगाते हैं अल्लाह के लिए, जहाँ हम बैठ के दुआ मांगते हैं और जहाँ हम इस मुल्क के लिए दुआ मांगते हैं, वहाँ हमें इस मुसलमान मुल्क के लिए, जहाँ हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ मांगते हैं, वहाँ पे आप जहाँ पे इबादत होती हैं वहाँ पे हम डांस करें और लोगों को ये दिखाएं कि ये कुछ भी मस्जिद में हो सकता है, मस्जिद इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में ये शर्म का मकाम है, हमें डूब मरना चाहिए कि अगर हमारा ईमान यहाँ तक पहुँचे कि हम इसकी भी इजाज़त दें और उसमें जो है इस तरह के काम हो सके जनाब स्पीकर। शुक्रिया। तो जनाब स्पीकर, इस पे हमारी तरफ से भरपूर तौर से असम्बली से एक करारदाद जानी चाहिए, मुजम्मत की भरपूर अंदाज में जानी चाहिए जनाब स्पीकर। इस पे ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात थी, जिस तरह लुत्फ़ुर्रहमान साहब ने कहा है आप एक जॉइंट रेजोल्यूशन दें, जॉइंट रेजोल्यूशन है, इस पर हम बात करेंगे। इसलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे 1 मिनट में बात करें, 1 मिनट हैदर साहब, 1 मिनट में, इसलिए कि एक तो मैं जो लुत्फ़ुर्रहमान साहब और निगत और अज़ई बीबी ने मस्जिद के अंदर शूटिंग का मसला उठाया है अदाकारों, मेल और फीमेल अदाकारा की तरफ से, मैं मुजम्मत भी करता हूँ और उनकी रिमार्क्स को इंडोर्स भी करता हूँ, मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान साहब और निगत और अज़ई साहिबा की। और मैं उनकी इस तजवीज़ को भी इंडोर्स करता हूँ कि एक मुजम्मती करारदाद यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि उस मुजम्मती करारदाद के अंदर मस्जिद की बेहुरमती के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का मुतालबा करना चाहिए। यानी मुजम्मत खाली खुली मुजम्मत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाक़या अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। कभी पाकिस्तान के अंदर ये बात रिपोर्ट नहीं हुई है कि मस्जिद के अंदर जाके फ़िल्म के लिए शूटिंग की गई है और उसके अंदर म्यूज़िक और डांस की गई। ये बात पहली मरतबा मुमलकत खुदादाद इस पाकिस्तान के अंदर होती है। हमारे यहाँ लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे मुक़द्दस मकामात की प्रोटेक्शन की, उसके हुर्मत की लॉज मौजूद है, उनको वो एक्शन में आ जाएं
اور ہمیں یہاں سے مطالبہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہم سب اکٹھے ہیں, اس میں ہم سب اکٹھے ہیں. یہ جو سامنے والے بیٹھے لوگ ہیں یہ بھی مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں سب اکٹھے ہیں. ہمیں قرارداد جوائنٹلی ایسی ڈیزائن کرنی چاہیے کہ یہاں سے کوئی ایسا میسج چلا جائے کہ پنجاب حکومت اس پہ ایکشن لے. شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت یوسف زئی. جناب اسپیکر, میرے خیال سے مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور ہم سارے مسلمان ہیں اور اس کا احترام ہم پہ فرض ہے. جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی گورنمنٹ کے سطح پہ بھی مذمت ہوئی ہے اور اچھا ہوا آج اپوزیشن نے بھی بات کر لی اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اور حکومت نے پہلے اس کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے. جو بھی اس میں ملوث ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف ایکشن ہوگا, اس لیے کہ مساجد کی بے توقیری کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ اس چیز کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ مساجد کے اندر ناچ گانے ہوں, کیونکہ وہ اجازت اس لیے نہیں ملی تھی. اس سے پہلے بھی کئی فلموں کے اندر اس کے اندر مساجد کو دکھایا گیا ہے اور جو نکاح کا پروسیس ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا تھا, لیکن انہوں نے غلط اس کو استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے, یہ ریاست کے خلاف بھی ہے اور اسلام کے خلاف بھی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور میں اس شرمناک حرکت پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی. جو قرارداد یہ لانا چاہتے ہیں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس اسمبلی سے قرارداد لائیں گے. اس طرح کے لطف الرحمان صاحب اور نگہت رضائی صاحبہ, عنایت صاحب اور تمام حکومتی اراکین, شوکت یوسف زئی, آپ ایک جوائنٹ ریزولوشن لیں اور اسمبلی پیش کریں. جی, یہ آئٹم نمبر 4, معزز اراکین اسمبلی, ملک شاہ محمد خان وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے BRT بس سروس پشاور زو ریچارڈ کارڈ آپ کو تحفے کیے جاتے ہیں جو آپ کے ٹیبل پہ آپ کو مل گئے ہوں گے. جی, آئٹم نمبر 8, Minister for Law on behalf of the Honorable Minister to please introduce before the House of the Khyber Pakhtunkhwa. Yo complete kau ji, na pura kai, na badi quorum daga bana kai ji, quorum bana kai ji. Honorable Minister for Law, Honorable Minister for Law. تاسو زناسته مجي ناسته ما نه بزي چتا چليږي بجي ز شورت در کوم نه بکې سب جی. جی سر. Item number 8. Sir, thank you, Mr. Speaker. I wish to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Waqf Properties Amendment Bill 2020 in the House. It stands introduced. Item number 6. Mr. Inayatullah Khan MPA, Mr. Sirajuddin MPA and Ms. Humaira Khatoon MPA to please move their joint adjournment motion number 178 in their house. Mr. Inayatullah Khan صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے قواعد انضباط مجریہ 1988 کے قاعدہ 69 کے تحت اس معزز ایوان میں ایک انتہائی اہم اور فوری عوامی نوعیت کے مسئلہ سے متعلق تحریک التوا پیش کرتا ہوں جو کہ سوات موٹر وے کے فیز 2 کی منظوری اور اس منصوبے میں چکدرہ دیر تاشندور اور اپر چترال کو شامل نہ کرنے سے عوام میں پائی جانے والی شدید تشویش اور اضطراب سے متعلق ہے. جناب اسپیکر صاحب, چکدرہ تا اپر چترال روٹ چون کی سی پیک کا متبادل روٹ بھی ہے, اس لیے اس منصوبے کے سوات موٹر وے کے فیز 2 میں شامل نہ کرنے سے دیر پائین, دیر بالا اور ضلع باجوڑ کے عوام میں شدید تشویش اور اضطراب پایا جاتا ہے. سوات موٹر وے کے فیز 2 میں چکدرہ تا اپر چترال روٹ کو شامل نہ کرنے سے متعلق وزیر مواصلات اس معزز ایوان کو اصل حقائق سے آگاہ کرے اور ہماری اس تحریک التوا کو بحث کے لیے منظور کیا جائے تاکہ چکدرہ تاشندور دیر اپر چترال کو سوات موٹر وے کے فیز 2 میں شامل نہ کرنے کے نتیجے میں عوام بالخصوص دیر پائین, دیر بالا اور باجوڑ کے مکینوں میں پائی جانے والی تشویش کا سدباب ممکن ہو سکے. جناب اسپیکر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ بات کروں گا اور جو میرے ساتھ کو موور ہے وہ بھی اس پہ بات کریں. میں اس کو ایکسپلین تو کروں نا, گورنمنٹ دیکھے گورنمنٹ اگر اس کو ڈسکشن کے لیے منظور کرتی ہے تو اس پہ تو پھر بحث کی ضرورت نہیں رہے گی, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ڈسکشن وہی حشر ہوتا جائے جس طرح ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے, LRH کے حوالے سے اس کا ہوا تھا. مجھے تھوڑا موقع دے دے ایڈجرمنٹ موشن پہ, موور تھوڑا اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرتا ہے. میں آپ کا مشکور ہوں
اور کہ آپ نے ایجنڈے پہ اس اہم نقطے کو آپ لے آئیں. اور میں حکومت کی توجہ بھی چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ حکومت اس پہ سنجیدگی سے رسپونڈ بھی کرے، اس کو ڈیبیٹ کے لیے منظور بھی کرے، اس پہ ڈسکشن بھی کرے. اور جناب اسپیکر صاحب، یہ جو ریجن ہے چکدرہ سے لے کے چترال اپر تک، اور یہ پورا ریجن ہے جس میں باجوڑ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس پوری ریجن کے حوالے سے یہ بات ہمیں بتائی جاتی رہی ہے. اور جب سوویت یونین کے ساتھ ایک جنگ تھی تو اس وقت بھی ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس علاقے کے اندر کنیکٹیویٹی ہوگی تو کنیکٹیویٹی کے نتیجے میں ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک ہو جائیں گے، اور وایا شندور چائنا کے ساتھ لنک ہو جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں اس پورے علاقے کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، کیونکہ ہم جو ہماری تجارت ہے اس کے لیے راستے کھل جائیں گے. یہ اس کی ایک امپورٹنس ہے. دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ اس پوری ریجن کے اندر ٹورزم کا پوٹینشیل موجود ہے، اس پوری ریجن کے اندر منزلز کا پوٹینشیل موجود ہے، اور اس پوری ریجن کے اندر جناب اسپیکر صاحب ہائیڈل کا پوٹینشیل موجود ہے. اور ان ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کا انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں بے روزگاری ہیں لوگ، اور بے روزگاری کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اور اکنامک ایکٹیویٹی کی جنریشن کے نتیجے میں یہاں لوگوں کو روزگار ملے. جناب اسپیکر صاحب، جب نواز شریف کی حکومت میں سی پیک کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میرے کیبنٹ کے کولیگز کو بھی یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، میں اس کا ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ اس وقت انہوں نے اس بات پہ سٹینڈ لیا، سی پیک کے حوالے سے سٹینڈ لیا، اور انہوں نے ہمارے الٹرنیٹ روٹ کے حوالے سے ہم نے مطالبہ کیا تھا. ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے سی پیک کے الٹرنیٹ روٹ کا مطالبہ کر دیا. اور پھر پرویز خٹک صاحب 6 GCC میٹنگ میں گئے، اور 6 GCC میٹنگ کے اندر چائنیز کے سامنے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، اس کے منٹس موجود ہے. پرویز خٹک صاحب نے اور احسن اقبال نے مل کے یہ کہا تھا ہمارے لوگوں کو کہ آپ کا الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2017-18 کا کی PSDP ہے، یہ اس پیج کے میں نے فوٹو کاپی لی ہوئی ہے. یہ گلگت شندور چکدرہ چترال روڈ سی پیک، اس کے لیے 22,000 ملین روپے ہیں، اور یہ 2018-19 میں 104 پہ ہے. جناب اسپیکر صاحب، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات کہ سی پیک کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، سی پیک کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ ریکارڈ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. دوسری بات جناب اسپیکر صاحب، جو میرے اس ایڈجرنمنٹ موشن کا دوسرا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سوات موٹر وے جو تھا وہ چکدرہ تک بنا تھا. چکدرہ تک فیز 1 تھا. جب فیز 2 نہیں بنا تھا، اس وقت اس اسمبلی کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا، میں نے اپنے بجٹ سپیچ کے اندر مطالبہ کیا تھا، ہماری ریجن کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، پچھلے سال ایک آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ جب آپ اس کا فیز 2 بنائیں گے تو اس فیز 2 کے اندر آپ ہماری اس ریجن کو بھی شامل کریں. ہماری اس ریجن کو شامل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ ویسے بھی بیوٹی پہ کرتے، اس کے نتیجے میں یہاں خوشحالی آئے گی، اس پوری ریجن کے اندر ترقی آئے گی. یہ اس وقت ایک پاپولر ڈیمانڈ ہے، اور اتنی پاپولر ڈیمانڈ ہے کہ 3-4 مرتبہ ٹویٹر پہ اس کا ٹرینڈ بن چکا ہے، اور اس پہ آل پارٹیز کانفرنسز ہو رہے ہیں، اس پہ مختلف لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس میں پی ٹی آئی کے دوست بھی موجود ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے نوجوان، انہوں نے اپنا الگ ایک گروپ بنا کے ٹویٹر وغیرہ پہ ایک نیٹ ورکنگ کر کے وہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. اس لیے میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ڈیبیٹ کے لیے بھی منظور کی جائے، اور میں بھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی بنیادوں پہ یہ نعرہ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ اگر ہماری ان 2 چیزوں کو ایکوموڈیٹ کریں گے، ہم آپ کی بات کو ویلکم بھی کریں گے. جس وقت کامران بنگش نے خیبر پختونخوا کے 2 پروجیکٹس کی اپروول کی نوید یہاں سنائی تھی، میں نے ان کو مبارکباد دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں سوات موٹر وے پہ خوش ہوں، لیکن میرے لیے خوشی ادھوری ہے. یہ مکمل تبھی ہوگی کہ جب میرا باقی جو ریجن ہے ہمارا
یہ اس میں شامل ہو جائے گا. میں بڑے پازیٹیو کنسٹرکٹیو اسپرٹ میں یہ بات کرتا ہوں اور میں حکومت سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اسی ٹون میں مجھے جواب دے گی. جناب سراج الدین صاحب, سراج الدین, جناب محترمہ حمیرہ خاتون صاحبہ, حمیرہ خاتون صاحبہ, حمیرہ خاتون صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہایت ایک اہم ایشو ہے اور یہ صرف اپوزیشن کی طرف سے اٹھایا گیا ایشو نہیں ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے ملکنڈ ڈویژن کے بیشتر پی کے اور این اے پہ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں کی حکومت ہے. تو میرے خیال میں ملکنڈ ڈویژن کے سارے عوام کی نظریں جو ہیں وہ آپ کے اس فیصلے اور اس مثبت فیصلے کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ آپ چکیاتن تا کمراٹ ایکسپریس وے بنانا اور کالام تا سوات اور چترال اپر دیر اور لوور دیر کو سی پیک کے روٹ میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ملکنڈ ڈویژن چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ میں اس کو اگر اس اینگل سے دیکھ رہی ہوں کہ وہاں کی اکثر و بیشتر خواتین جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں جب ان کو نیچے کی طرف لایا جاتا ہے ان بڑے ہاسپٹلز میں لانے کے لیے, جب ان کو روانہ کیا جاتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر خواتین راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ صحت کی سہولیات جو ہیں وہ اس لحاظ سے موجود نہیں ہے. دوسرا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے وہاں پہ مستقل کا ٹریفک جیم ہونا, جو کہ اس سڑکوں کے اوپر اس تنگی کی وجہ سے ٹریفک جیم لگا ہوتا ہے اور اس ٹریفک جیم کی وجہ سے جو ہے اکثر و بیشتر وہاں پہ بہت بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ایسے ہو رہے ہیں کہ جو وہاں پر اب معمول زندگی بنتا جا رہا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے. وہاں پہ بچے اور جوان اور ان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپاہج اور معذور اور ڈیتھس کی صورت میں ان کو اس مشکلات کا سامنا ہے. دوسرا جو ایک اہم ایشو ہے وہ جو جناب عنایت اللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ ہمارے اس صوبے کے لیے, اس لیے کہ ہم روزانہ یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے نہایت ایک دہشت گردی کے جس طوفان سے گزرا ہے, اس کے لیے یہ کمراٹ اور یہ گیٹ وے اس کو منصوبہ جو ہے منظور کرنا یہ ہمارے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا, اس لیے کہ یہ ہماری یوتھ کے لیے وہ گیٹ وے ثابت ہوگا جو آنے والی ہماری نسلوں کی بہتر بنیادیں اس پہ مستحکم ہوگی. تو جناب اسپیکر صاحب میری آپ سے دلی یہ گزارش ہے کہ میرے خیال میں اس کو اپوزیشن کے پرسیپشن میں لینے کی بجائے اس کو کلیکٹیولی لے کے اور اس پہ سنجیدہ غور و فکر کر کے, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ حکومت ہمارا بھرپور ساتھ دے کے اس کی منظوری کی نوید سنائے گی. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. منسٹر کنسرن ٹو ریسپونڈ. Minister concerned to respond. Minister concerned. شکریہ مسٹر اسپیکر. موشن سو پچھلی چکل باس رہے شیفہ کی تاسو رول نہیں خبر نما خیل ہے جی. مسٹر اسپیکر شکریہ. آن بہاف آف گورنمنٹ ہم اس ایڈجرنمنٹ موشن کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن تھوڑے سے چونکہ انہوں نے عنایت اللہ صاحب نے بڑا میرے سینئر بھی ہیں, انہوں نے کافی ڈیٹیل میں اور پازیٹیولی باتیں کی, تو اس پہ تھوڑا سا اگر گورنمنٹ کا موقف بھی آ جائے تو کلیئرٹی ضروری ہے. اور آج اس حوالے سے چونکہ میٹنگ ہوئی ہے جو لوور اور اپر دیر کے ایم پی ایز اور ایم این اے صاحبان بھی میرے ساتھ تھے, پریس بریفنگ بھی ہم نے کی ہے, تو عنایت اللہ صاحب نے جو فیکٹس بتائی ہیں وہ تھوڑا سا ضروری ہے کہ 2016 میں پی ایس ڈی پی میں یہ پروجیکٹ ریفلیکٹ ہوا اور وہ ان اپرووڈ رہا. 2016 میں پی ایس ڈی پی میں سی پیک کے نام سے یہ پروجیکٹ صرف آئی واش کے لیے ڈالا گیا. ٹھیک ہے جی. 2017 کے آپ نے فیکٹس اور فگرز بتائے ہیں جی, 2017 میں بھی یہ ان اپرووڈ رہا. 2018 اور 19 کی پی ایس ڈی پی میں یہ حصہ ہی نہیں تھا پی ایس ڈی پی کا. میں نے آج جو پی ایس ڈی پی ڈاکومنٹ دیکھا ہے 2018-19 میں یہ پروجیکٹ نہیں ایڈ, جب نون لیگ کی حکومت ختم ہو رہی تھی انہوں نے جو آخری بجٹ اپنا پیش کیا اس میں یہ پروجیکٹ ایڈ ہی نہیں تھا, وہ ڈراپ ہو گیا تھا. 2019 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی, پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت آئی, تو اس میں عنایت اللہ صاحب کی معلومات کے لیے ایک پی ایس ڈی پی پروجیکٹ ایڈ ہوا جو کہ ریہیبلیٹیشن آف روڈ فرام چکدرا ٹو چترال. یہ ایڈ ہوا این ایچ اے کی طرف سے اور ایگزم بینک کے تعاون سے
NHA نے اس کو ایگزیکیوشن کے فیز میں، اب پروکیورمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں، تو یہ وہی روٹ ہے، اس کی جو ایگزسٹنگ روڈ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن ہے۔ اب آج کی جو اپڈیٹڈ سچویشن ہے، 2020 میں ہی پرائم منسٹر نے PSDP پلس ایک انیشیٹو شروع کیا، یعنی پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس PSDP پلس۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پبلک سیکٹر، اوبویسلی پبلک سیکٹر نے بھی اس میں اپنا وہ ڈالنے ہیں، اپنا شیئر ڈالنا ہے، بٹ میجورٹی جیسے سوات موٹر وے، سوات ایکسپریس وے فیز 1 اور فیز 2 وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہونی ہے، اسی انالوجی پہ، جس طرح پشاور DI خان موٹر وے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وہ ایک پورا میکینزم ہے، اور جو لکیلی جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے اناؤنس بھی کیا، سوات ایکسپریس وے جو ہے لاسٹ ایکنیک سے اپروول بھی اس کی آئی ہے، تو سیم انالوجی پہ اس پروجیکٹ کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ سے انسٹرکشن آئی خیبر پختونخوا حکومت کو، CNW ڈپارٹمنٹ کو، کہ آپ اس بارے میں الٹرنیٹ روٹس یہ آپ رکھ لیں۔ سو ایک جو کنفیوژن ہے سی پیک سے یہ پروجیکٹ ڈراپ ہوا تھا لاسٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ٹرم میں، PSDP میں ریفلیکٹ نہیں ہوا 2018-19 کی PSDP میں۔ سو ایک یہ زیادہ ضروری ہے، اور اس کے اگینسٹ ہماری وفاقی حکومت نے NHA کے تھرو ایگزم بینک کے تعاون سے، ایگزم بینک کوریا کے تعاون سے اس پروجیکٹ کو، اب وہ پروکیورمنٹ کے فیز میں ہے، یعنی ایگزیکیوشن جو ہے اس کی آلموسٹ سٹارٹ ہونے والی ہے، تو ایک وہ سی پیک والا زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ PSDP پلس سے خیبر پختونخوا حکومت کو انسٹرکشنز آئی کہ آپ الٹرنیٹ روٹس ڈیفائن کر لیں چکدرا ٹو دیر، اس پہ پریلیمنری ایک ورکنگ ہوئی، پریلیمنری اسٹڈی کنڈکٹ کی ہمارے PKHA نے، اور اس کے تحت 3 روٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے جو آج ہمیں پریزنٹ ہوئے۔ ان 3 روٹس کے علاوہ انہوں نے یہ پروپوز کیا کہ یہ تو چونکہ پریلیمنری اسٹڈی ہے، ہم اس کو ٹیکنیکل وائبلٹی اس کی دیکھنے کے لیے ہم کنسلٹنٹس کو ہائر کر لیتے ہیں۔ سو آج وزیر اعلیٰ صاحب نے پرنسپل اپروول دے دی ہے اس کی، جو فیزیبلٹی کنڈکٹ ہوگی، اور پھر ہم وہ سبمٹ کریں گے آن دا انالوجی آف جو سوات ایکسپریس وے فیز 1-2 اور پھر پشاور DI خان موٹر وے، اس کی انالوجی پر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے، لیکن آج اس کی پرنسپل اپروول ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر بہت پہلے سے کام شروع کیا تھا۔ سو یہ کلیئرٹی تھوڑی سی ضروری ہے کہ ایک NHA جو کام کر رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے، ایک سی پیک کا جو ہسٹورک اس کی کلیئرٹی ہے وہ ضروری ہے، تاکہ ریزیڈنٹس کو بھی یہ پتہ چلے، اس ہاؤس کے ممبرس کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ لاسٹ گورنمنٹ نے ڈراپ کیا تھا، اور اس کے الٹرنیٹ میں NHA نے جو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا فیڈرل کا، انہوں نے یہ پروجیکٹ دیا تھا 230 کلومیٹر کا، جو چکدرا سے چترال تک جو ایگزسٹنگ روڈ ہے اس کی فل ریہیبلیٹیشن، اور وہ ایگزم بینک کے تعاون سے فائنل سٹیجز میں ان کی پروکیورمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سو یہ تھوڑی سی کلیئرٹی ضروری ہے، ادروائز وی سپورٹ دا ایڈجرنمنٹ موشن اینڈ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل اباؤٹ اٹ۔ میں پٹ کرتا ہوں، از اٹ دا ڈیزائر آف نہیں جب ڈسکشن کے لیے عنایت صاحب جب ڈسکشن کے لیے آ گیا اگری کر گئے تو ایک منٹ عنایت صاحب، پھر ڈسکشن کا اگر آپ آج ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ڈسکشن کی، جب انہوں نے اگری کر دیا آپ نے اس کے ڈسکشن کے لیے عنایت صاحب جب آپ کو اگری ہو گئے ڈسکشن کے لیے تو پھر اس پہ ڈسکشن ہو گیا، پھر اس کو بتا نہیں اس دن۔ Is it the desire of the House that the adjournment motion moved by the honorable members may be adopted for detailed discussion in the House under Rule 73 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of the Business Rules 1988? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the adjournment motion is admitted for detailed discussion. Item number 7. Call attention notice, Mr. Shakil Bashir Khan, 1184. Thank you, sir. میں وزیر برائے محکمہ پاشی کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لوور سوات کینال جس کی تقریباً 30 کلومیٹر بہاؤ ضلع چارسدہ کی حدود میں واقع ہے اور دریا کے کنارے ویل گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے۔
اس کے علاوہ متعلقہ نہر سے اہل علاقے کی فصلوں اور زمینوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا حکومت وقت متعلقہ نہر پر اور خصوصاً ضلع چرسدہ میں واقع حدود پر ویل گارڈ تعمیر کر کے اہل علاقہ کا درینہ مطالبہ پورا کرے تاکہ آئے روز کے حادثات سے بچا جا سکے، اور دوسری جانب علاقے کے کاشتکاروں میں ہونے والی بے چینی کا خاتمہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہ ایک ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ سیفٹی گرل نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوں اور مالوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کینال پر سیفٹی گرل لگانے کو آئندہ اے ڈی پی میں شامل کیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شوکت یوسف رئی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ نیکسٹ ایڈی پی میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ پروپوز ہے یہ چونکہ 700 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور یہ تقریباً 23 کلومیٹر چارسدہ میں آبازے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تو بالکل یہ ان کے زیر غور ہے ڈپارٹمنٹ کے، اور اس کے لیے وہ تھوڑا سا جو فنڈنگ کا ایشو آ رہا ہے، جو فنڈ کا سورس ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، یا تو اے ڈی پی میں ڈال دیں گے یا پھر کوئی اگر فارن ڈونرز مل جائیں تو اس پہ کام ہو رہا ہے آلریڈی، کیونکہ اس میں دونوں طرف کی جو سڑکیں ہیں وہ کشادہ کرنی ہے، نہری نظام کو مزید بہتر کرنا ہے، تو 1,34,000 کم از کم جو 3 ڈسٹرکٹ ہے وہاں ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی، تو میرے خیال سے اچھا پروجیکٹ ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ شکیل صاحب سفینٹک۔ Mr. Waqar Ahmad Khan MPA to please move his call attention notice number 1191. وقار احمد خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، میں وزیر برائے محکمہ صحت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے شعبے میں ڈاکٹرز کی جنرل اور مینجمنٹ کیڈرز میں پروموشن کے گریڈ 17، 18، 19، 20 کے کیسز پچھلے 2-3 سالوں سے تمام لوازمات مکمل ہونے کے باوجود التوا کا شکار ہے۔ کرونا وبا میں ڈاکٹروں کی قربانی کو دیکھ کر یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، لہٰذا آپ کی توسط سے میری گزارش ہے کہ ڈاکٹرز کا یہ مسئلہ پرپور حل کیا جائے تاکہ وبا کے دوران یہ مزید ہمت اور دلجمی سے کام کر کے ہمارے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ منٹ پکواڑا مجی دا تقریباً چھدی جی مینجمنٹ کیڈر دا 20 گریڈ چھدی 62 دی دا 17 اور دا 18 گریڈ 1200 دی دا 18 اور دا 19 گریڈ چھدی 525 تھی، اور دا جنرل کیڈر 125 دا 20 گریڈ دی دیسی دا مینجمنٹ کیڈر 62 دی 28 تھی او 12 دی جی نو زما دا ریکویسٹ ہے جی ہر سچ تیار پراتے دی جی دریم کال دے او ریکویسٹ وہ تا بار بار کڑے دے پا 11 تاریخ و تا ہم ریکویسٹ 11/12/2017 باندې چې پی ایس بی دی وشي او دی پروموشن میلاو شي جناب اسپیکر صاحب، نو دا کم حالات سره چې دا محکمه مخ ده او کم حالات کووډ په موږ باندې راغلی دی جی، نو پکار ده چې دا خو هغې دپاره د دې نه ورسره نور هم زیات مراعات وله ورکړی شي او زیات دغه ورسره ورکړی شي، توجه وله ورکړی شي. ما یو قرارداد هم جمع کړی دی، امید ساتم چې به راشي هغې به هم دا سپورټ کوي. د دې سره د دې هیلت د دغه سره یو خبره کومه جي دا پوینټ تاسو راغی جی، تاسو پوینټ راغی او نه جی یو زموږ یو ډاکټر صاحب و جی سلیم اقبال صاحب ولد حضرت حسین اسسټنټ پروفیسر صاحب هغه ټرمینیټ شو بیا بحال شو جی او په ډی ای خان کې د کووډ ښکار شو او هغه خپل ډیوټي بیا جان کړو، سرویس ټریبیونل بحال کړو جناب اسپیکر صاحب. او زمونږ پروینشل ګورنمنټ د هغې خلاف تللی دی سپریم کورټ ته، نو هغه اوس شهید شوی دی جناب اسپیکر صاحب. نو ستاسو په توسط زما حکومت ته دا ریکویسټ دی چې هغه خپل دغه چې دی کوم سپریم کورټ نه هغه واپس کړي او هغوی له شهدا هغه پیکیج ورکړي. ډېره مهرباني به جناب اسپیکر صاحب. سلطان احمد خان صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. سر دا کال اٹینشن نوٹس وقار سے پیش کړی دی او یو خو جی دی کې دا خبره کلیر کول پکار دی چې کوم په دې کرونا کرایسس کې خاص کر اسم ډاکټران شو یا پیرامیډکس شو یا د هیلث ډپارټمنټ یا د هیلث ریلیټډ فیسیلیټیز سره چې کم خلک دي نو د هغوی هغه قربانۍ یا د هغوی خدمت
دا په هر یو وخت کې مطلب دا دی سر چې دا په هغې باندې څه شک نشته دی، په هغې کې څه بحث نشته، هغې باندې ټول د هغې تعریف هم کوي او خلک په دې باندې متفق هم دي، ټول هاوس په دې باندې متفق دی. بیا خاص کر سر چې دا کم د کرونا دا کرایسس رالل او په دې کې زمونږ د هیلث ریلیټډ چې څومره خلک دي، که هغه ډاکټران دي، که پیرامیډکس دي، که نرسز دي او که نه هغه زمونږ لوور سټاف دی، نه هغه ټولو چې کوم کوشش او محنت وکړه نو هغې ته زما په خیال چې خراج تحسین هم پیش کول پکار دي او د هغې تعریف هم پکار دی. او نن هم د دغې محنت نتیجه ده چې کوم زمونږ په ملک کې او زمونږ په صوبه کې چې د کرونا کیسونه د هغې شرح ډېره زیاته ښکته لاړه، کم چې ډیث ریټ دی هغه د دنیا په حساب کې ورته وګورئ نو شکر الحمدلله هغه ډېر کم پاتې شو، او کم چې پازیټیویټي ریټ دی بلکې زمونږ په صوبه کې دننه یا زمونږ په ملک کې دننه نو هغه هم ډېر زیات کم دی. او نن د هغې نتیجه ده چې نن زمونږ کاروبارونه هم ډېر حده پورې واپس کولو شو د SOPs سره، او زمونږ معاشره واپس رو خپل نارمل زندګۍ اړخ ته انشاءالله روان دوا ده. اوس دې کې په دې پس منظر کې چې د دوی چې کوم د پروموشن دا مسلې دي نو په دې باندې خو اسم د حکومت فوکس و، خو په دې حالاتو کې نورم حکومت غواړي چې دوی فیسیلیټیټ کی او د دوی چې کوم د خدمت کړی دی په دې کرونا کرایسس کې چې د هغې دپاره پوره که د نارمل نه یا د عام حالاتو نه زیات په دې باندې کار وکړي. جناب سپیکر صاحب دې وخت کې چې څومره پروموشن کیسز دي کوم چې وقار خان د هغې اړخ ته اشاره وکړه نو زه د ډپارټمنټ د اړخ نه او د حکومت د اړخه دا ایشورنس ورکولی شم وقار خان ته آنریبل ممبر ته چې په هغې باندې ډېر تیز کار مونږ شروع کړی دی او ډېر په فوکس باندې مونږ دا کار شروع کړی دی. او څه ایشوزو په دې کې د سینیورټي لیست د نوټیفیکیشن پکې لږه مسله وه، څه پکې کیسونه په عدالتونو کې لګیا دي کېږي، لیټیګیشن شروع دی سر، څه د کیټګري اے هاسپټلس کې د ډاکټرانو د ټریننګ، څه د ډاکټرانو ټریننګ چېرته نه دي شوي، چېرته هغه لوازمات پوره شوي نه دي، د PHSA کې دننه د مینجمنټ کیډر د ټریننګ څه ځایونو کې لږ ډېر ایشوز وو. بیا د هغې نه علاوه سر د پرسنل ایویلویشن رپورټ چې کوم وي PER نو په څه ځایونو کې دا نشته دی، لا را رسېدلي نه دي، نو دا څه ایشوز دي خو دا ډپارټمنټ هم دلته کې ریپرزینټډ دی، د ایډمنسټریشن چې کوم د ډپارټمنټ دی هغوی هم ناست دي د هیلث ډپارټمنټ. او د هغې نه علاوه د حکومت د اړخ نه زه دا ایشورنس ورکوم چې کوم دا ایشوز ما دلته کې پوینټ آوټ کړل نو ډپارټمنټ ته دا سخت هدایات دي. او اوس په دې وخت باندې د ریکال اټینشن نوټس په وساتت هم د فلور نه دا ډایرکشنز د ډپارټمنټ ته ورکوم چې دا څومره 15 ایشوز دي په دې باندې فوري طور کار شروع کړي، ټایم لاین سره په کار شروع کړي او د دوی د پروموشن چې کوم پروسس دی دا پوره کړي چې د ډاکټرانو ته او د سټاف ته ریلیف ملو شي او دوی ته خپل ډیو پروموشن ملو شي. وقار خان سیٹسفائیڈ؟ جی بالکل منسٹر صاحب ډېر تفصیلي جواب راکو. په دې کې یو لیټر دی چې هغوی کمپلیټ دار سره ورکړی چې هر څه کلیر دی په 20/6/2020 دي ته شوی دی ډپارټمنټ ته جی چې تاسو پروینشل سلیکشن بورډ راوړی او دا دغه پروموټ کوي جی. نو زما د منسټر صاحب پس دغه باندې مطمئن یم خو جی دغه هدایت ورته وکړي چې دا کوم لیټر راغلی دی او دا کمپلیټي دا کوم چې کمپلیټي چې دې له پوري طور ورشي چې هغو ته لوکوټې خبره ده دغه ساه والي د خوشحالۍ ساه والي جی. سلطان خان سر څه تپوس تاسو نه وکړو جی؟ ما خو ایشورنس ورکړو جی زما په خیال اوس د لږ صاحب شروع ټیک شي. اوکې صاحب واخلي انشاءالله. اوکې جی अब تاسو ډسکس کوي هغه اوس د دلته هیلث والا که څوک هم ناست نو تاسو زه ورته وایم چې تاسو سره کینی او دا ایشو سره دست در سزا هم حل کړي انشاءالله. فضل الهی صاحب، جناب فضل الهی صاحب چټ رولې ګلو چې زه خبره کول غواړم اوس په خپل موجود نه دی جی. نعیمه کشور صاحبہ شفیق آفریدی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرے حلقے میں یہ AIP پروگرام میں کچھ روڈز کی منظوری ہوئی تھی جس پر باقاعدہ کام بھی شروع ہوا ہے.
اس روڈز کی رائٹ آف وے میں کچھ پرابلمز تھے, کچھ قبرستان, مسجد وغیرہ. تو دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے ایک ہفتہ پہلے میں نے ہائی وے ڈویژن خیبر کے ایکسین اور ایس ڈی او کے ساتھ ایک وزٹ ترتیب دے دیا, جس کے اوپر ہم پھر وہاں وزٹ پہ گئے. لیکن جناب اسپیکر, جب ہم وزٹ پہ گئے تو ایم این اے, ہمارے حلقے کا جو ایم این اے اقبال افریدی نے پھر اس ایس ڈی او اور ایکسین کے خلاف ایک پریشر انیشیٹ کی ڈپارٹمنٹ میں کہ یہ ادھر کیوں گئے اس کے ساتھ, تو اس کا تبادلہ کیا جائے. تو اسپیکر صاحب, پھر وہ ایس ڈی او کا تبادلہ ہو جاتا ہے اس کی شکایت پر. تو اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ اگلے دنوں میں کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ایم پی اے کے ساتھ جانے سے ہیزیٹیٹ کرے گا. اور ایک تو یہ ایم این ایز کا کوئی دائرہ اختیار یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ صوبائی ڈپارٹمنٹ میں بے جا مداخلت کرتے ہیں اور آئے روز افسروں کے ساتھ جھگڑے بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. تو اسپیکر صاحب, یہ اس سے تو میرا بھی استحقاق مجروح ہوا ہے, ایس ڈی او کے تبادلے سے میرا کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ہم کس طرح کام چلائیں گے آگے؟ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میرا غرض یہ ہے کہ اس ایس ڈی او کا تبادلہ منسوخ کیا جائے, وہ اس کو ٹرانسفر نہ کیا جائے. اور ایم این ایس کے لیے اگر کوئی اسکیم وغیرہ گورنمنٹ دیتی ہے اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن کوئی تو حدود معلوم ہو. وہ تو بالکل یعنی پوری گورنمنٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر سلطان خان صاحب, سلطان خبروں کی جی سلطان. سر, شفیق صاحب ہمارے آنریبل ممبر ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ میرے خیال میں بحیثیت اس ہاؤس کے ممبر کے ہم سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام ہے جو خاص کر ضم شدہ اضلاع کے لیے وہ تجویز ہوا تھا, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نارمل اے ڈی پی سے ہٹ کے ان اضلاع میں چونکہ یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں, بہت بیکورڈ اور بہت زیادہ پسماندہ رہ گئے ہیں, تو چونکہ ابھی یہ ہمارے ایک صوبے میں ہم سارے ضم ہو گئے ہیں اور ہمارا ایک صوبہ بن گیا ہے خیبر پختونخوا, تو اس کے پیچھے مقصد بھی یہی تھا سر کہ اے آئی پی پروجیکٹس جو ہیں وہ ایکسیلریٹڈ طریقے سے یہ پروجیکٹس ہوں اور جلدی سے ڈیولپمنٹ ہو تاکہ یہ ضلع بھی ایٹ پار آ سکیں, دوسرے سیٹلڈ جو پہلے سے اضلاع ہیں ایٹ پار ان کے پاس آ سکیں. اب سر یہاں پر ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سکیمز کی نشاندہی کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک کی بات یہاں پر نہیں ہے, نہ اس میں کوئی ابہام کی بات ہے. اور یہ میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل اس لیے آپ کو جناب اسپیکر ہاؤس کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ شکوک و شبہات اگر کسی حکومتی افسر کے ذہن میں ہیں, سرکاری افسر کے ذہن میں ہیں, تو وہ بھی دور ہو جائیں اس فلور آف دا ہاؤس پہ, اور یہ پریس میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہو جائے اور یہ ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی آ جائے. جتنے بھی ڈیولپمنٹل سکیمز ہیں تو آبویسلی ان کا ایک طریقہ کار ہے سر. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ضلع سے ایک ضرورت ہوتی ہے کسی اسکیم کی, تو وہ ضلع سے ڈپارٹمنٹ اس اسکیم کو تجویز کرتی ہے اور وہ پہنچتی ہے پھر اس کے صوبائی دفتر. صوبائی دفتر میں اگر وہاں پر بھی اس کی اپروول ہو جاتی ہے اور پھر وہ اے ڈی پی میں یا اے آئی پی میں شامل ہو جاتی ہے. اگر کوئی امبریلا ہوگا تو وہ بھی پھر اسی طریقے سے صوبے میں آ کے پھر آگے جا کے وہ پی ڈی ڈبلیو پی میں جاتی ہے, یا اگر اس کا رقم اس کی کم ہے, کاسٹ کم ہے, تو وہ ڈی ڈی ڈبلیو پی سے اپروو ہوتی ہے اور پھر ایڈمنسٹریٹو اپروول کے بعد جا کے وہ ٹینڈر ہوتی ہے اور ٹینڈر کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہوتا ہے. اب سر جو ضم اضلاع ہیں اس میں پہلے جب یہ حکومت کے پہلے دنوں میں ایک کمیٹی ہم نے بنائی کیبنٹ سے اپروو ہو کے, اور اس میں ڈی سی کے دفتر کو ایک کوارڈینیشن کا دفتر بنایا گیا, اور اس میں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں
تو ان سے فیڈ بیک لے کے پھر وہاں سے پروجیکٹس اپروو کروا کے یا سجیسٹ کروا کے آگے بھیجنے تھے. اس کو اس طریقہ کار کے اوپر تھوڑا سا اعتراض آیا کہ اس سارے پروسیس کو ہیڈ کرنا چاہیے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو, اور وہاں پر ہمارے ڈی ڈیک کی کمیٹیاں بھی موجود ہیں ہر ضلع کے اندر. اس کے علاوہ اگر ڈی ڈیک کی کمیٹی کے علاوہ بھی کوئی بھی ممبر, میرے خیال میں سب سے زیادہ تو سر آپ بھی الیکٹڈ ہیں, ادھر سارے ممبرز جو بیٹھے ہیں الیکٹڈ ممبرز ہیں, تو ایک الیکٹڈ ممبر سے زیادہ کس کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس ضلع کے اندر یا اس حلقے کے اندر یا اس شہر کے اندر یا اس قصبے کے اندر یا اس گاؤں کے اندر اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں سر, تو اگر ضلع چارسدہ کے اندر اگر کوئی ڈی سی کہے گا یا کوئی ایکسین کہے گا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے نہ کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے, تو میرے خیال میں وہ غلطی پر ہوں گے, کیونکہ الیکٹڈ ممبر تو ووٹ مانگتا ہے, وہ لوگوں کے ہر ایک گاؤں میں جاتا ہے, غمی خوشیوں میں جاتا ہے, اس کے وہاں پر تعلقات ہوتے ہیں, سارے لوگوں کے ساتھ روابط ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کمی ہے, یہاں پر اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنی ذرا لمبی بات اس لیے کہہ دی ہے کہ ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ایک ایجنڈا آئٹم آیا تھا, اس کے اوپر بحث ہوئی اور وہ پھر اپروو ہو گیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے آپ نے فیڈ بیک وہاں سے لینی ہے, نہ کہ آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو اور اس کی فیڈ بیک کو آپ اگنور کر دیں. تو اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے. میں فلور آف دا ہاؤس سے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈیولپمنٹل یا ورکس ڈپارٹمنٹ خاص کر جو ہیں, ان کو بھی اور دوسرے دیگر لائن ڈپارٹمنٹس کو بھی ہر ضلع کے اندر یہاں سے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے فلور آف دا ہاؤس سے, اور میں کر رہا ہوں حکومت کی طرف سے ذمہ کے ساتھ میں کر رہا ہوں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کا جو فیڈ بیک ہے اس کی پرائیورٹی نمبر 1 ہوگی, کیونکہ یہ اس کا حق ہے. ووٹ لے کر وہ اس اسمبلی میں آیا ہے اور ووٹ لے کے پھر اس نے واپس اپنے حلقے میں جا کے ادھر پھر ووٹ مانگنے ہیں اور پھر لوگوں کا سامنا کرنا ہے. تو برائے کرم میں یہ ڈپارٹمنٹ سے یہ اسٹرکٹلی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سکیمز کی نشاندہی کرے گا آپ نے وہی سکیمز بھیجنی ہے. اگر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے علاوہ بھی کوئی پروپوزل ہے وہ بھی بے شک آپ بھیجیں, اس کے اوپر یہاں پر فورمز کے اندر بحث ہوگی, جس سکیم کی ضرورت ہے وہ آئے گی. سر یہ تو میرے خیال میں کلیئر ہو گیا. اگر شفیق صاحب سمجھتے ہیں, ہمارے آنریبل ممبر ہیں, کہ کسی بھی ایس ڈی او نے ایکسین نے جو بھی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے وہ جس افسر کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, ہاں وہ بھی سر میں وہ بات کر رہے ہیں, تو اگر ان کا استحقاق اگر مجروح ہوا ہے, ان کی بات کو وزن نہیں دیا گیا ہے, ان کی بات کو سنا نہیں گیا ہے, تو میں ان سے یہی پھر کہوں گا کہ وہ استحقاق ایک لے آئیں ان رائٹنگ اسمبلیز میں یہاں پر جمع کر دیں. ہم اس کو استحقاق کمیٹی میں بیچ کے اس کے اوپر پورا ہم دیکھیں گے. اور آخری بات یہاں پر سر ایک ایسا سبجیکٹ بھی ہے کہ میرے خیال میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے, وہ ہے جو قومی اسمبلی میں ہمارے ممبرز ہیں اور جو ہمارے صوبائی اسمبلی میں ممبرز ہیں. یہ ذرا سا نازک ایشو ہے, کیونکہ وہ بھی ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے وہاں پر گئے ہیں, یہاں پر ایم پی ایس بھی آئے ہیں. لیکن سر یہاں پر واضح ایک ہے, مطلب جورسڈکشن صوبائی حکومت کا, صوبائی ڈپارٹمنٹس کی ایک واضح ایک جورسڈکشن ہے. اسی طرح جو قومی جو فیڈرل حکومت ہے اس کا ایک واضح جورسڈکشن ہے. مثلا سر اگر آپ دیکھ لیں تو میرا اور آپ کا کام بینگ الیکٹڈ ممبرز, آپ ابھی چیئر پر ہیں لیکن آپ الیکٹڈ ممبر بھی ہیں, تو اگر ہمارا پیسکو کے ساتھ کوئی کام ہے تو ہمارا بھی کام آتا ہے, لیکن وہ ہے فیڈرل ادارہ, ادھر ایم این اے بھی ادھر جاتا ہے, وہ بھی کام کرتا ہے. جو ہمارا سوئی گیس کا ادارہ ہے ایس این جی پی ایل ہے مثلا, تو وہ ہے فیڈرل ادارہ, لیکن ہمارے بھی ادھر کام آتے ہیں, ہم نے بھی عوامی جو وہاں پر بات کرنی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی ایم این اے سمجھتا ہے کہ وہ بھی ریسپیکٹیبل ہے ہمارے لیے, وہ بھی آنریبل ہیں, کہ وہ سمجھتے ہیں کسی جگہ کوئی اگر اسکیم وہاں پر ڈالنی چاہیے علاقے کی بہتری کے لیے, تو وہ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. ایک عام سٹیزن بھی سجیسٹ کرتا ہے.
کوئی اگر کوئی عام شہری ہے وہ بھی سجیسٹ کرے تو اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایم این اے کے اوپر یا کسی اور کے اوپر بھی یہ پابندی نہیں ہے. لیکن چونکہ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ کوشش عوام کی خدمت کرنی ہے, تو اگر وہ کوشش کریں کہ پی ایس ڈی پی میں اسکیمز ڈالیں اور سوئی گیس کے اسکیمز ڈلوائیں, واپڈا کے اندر اسکیمز ڈلوائیں, تو وہ وہاں سے محنت کر کے لوگوں کے لیے, حلقے کے لوگوں کے لیے, علاقے کے لوگوں کے لیے ترقی لائیں گے. یہاں سے ہم ایم پی ایس جو ہیں تو ہم سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں جو صوبائی سبجیکٹس ہیں, یہاں ہم کوشش کر کے وہ علاقے کی طرف ہم ترقی لے جائیں گے. تو اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ایم این ایز بھی کوشش کریں, ایم پی ایس بھی کوشش کریں, اپنے اپنے اداروں سے یا ڈپارٹمنٹ سے وہ کوشش کر کے اسکیمز لائیں. اگر کوئی ایم این اے پی ایس ڈی پی میں کوئی اسکیم مثلاً پشاور میں ڈلوا دیں تو میرے خیال میں سر آپ اگر پشاور سے آپ الیکٹڈ ہیں, ایم پی اے بھی ہیں آپ تو خوش ہوں گے کہ کسی ایم این اے نے پی ایس ڈی پی کے اندر پشاور کے لیے کوئی پروجیکٹ ڈالا ہو. ہم شاباش بھی دیں گے اور اس کی تعریف بھی کریں گے. اسی طرح اگر آپ بینگ اے ممبر آف دس ہاؤس یا اس اسمبلی میں اگر آپ کوئی یہاں سے کوئی پروجیکٹ ڈالیں گے, اسکیم ڈالیں گے, تو ان کو بھی شاباش کہنا چاہیے اور ان کو بھی تعریف کرنی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. اب سر یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ شفیق صاحب یہاں پر پریولیج موشن جمع کریں. ان کی شکایت ہے ایس ڈی او کے خلاف اور وہ پریولیج موشن جمع کریں. اس کو ہم کمیٹی میں دیکھیں گے. اس کے بعد اگر اس کے اوپر یہ چارجز ثابت ہوئیں اور اس نے اس طرح تو پھر ہم آگے جا کے کارروائی بھی کریں گے. سلطان صاحب آپ نے میرے خیال سے ان کی بات صحیح سنی نہیں. ان کا ایس ڈی او کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے. آپ نے کافی تفصیلی بات کی ہے. سلطان خان صاحب آپ نے کافی تفصیلی بات کی ہے. امید ہے شفیق صاحب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. ایک بات کافی کلیئر جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی کہی تھی, اور ابھی جب محمود خان صاحب چیف منسٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایم پی اے اپنے علاقے کا چیف منسٹر ہے. یہ تمام وزیر اعلیٰ صاحبان کی وہ ہے. تو ایم این اے صاحبان بھی ہمارے کولیگز ہیں, وہ بھی اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس طرح سلطان خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ فیڈرل سے اپنے حلقوں کے لیے لائیں اور پروونشل سے ایم پی ایز لائیں تو عوام کی بہتری ہوگی کہ وہ وہاں سے کچھ لائیں گے اور ایم پی ایز یہاں سے لائیں گے تو اس میں عوام کی بہتری ہوگی. The session is adjourned till 3 p.m. afternoon tomorrow.